السلام علیکم۔ تو بڑھتے ہیں اپنے ناول کی طرف۔ ایک دن ذکیہ آپا آئیں عرصے کے بعد۔ وہ سب سے بڑی خالہ کی بیٹی تھی، برسوں پہلے آئی تھی سب سے چھوٹی خالہ کی وفات پر، جو ہما کی امی تھی۔ بہت کم زندگی ملی تھی انہیں۔ ذکیہ آپا کا پورا خاندان لاہور میں رہائش پذیر تھا۔ مصروفیات اور فاصلے ہی درمیان میں تھے، ورنہ سگے رشتہ داروں سے انسان کبھی کبھار مل ہی لیتا ہے۔ یوں تو اکاڑا خاصا دور نہ تھا، یہ لوگ یعنی اکاڑے والے ہی لاہور جا سکتے تھے۔ شکوہ بھیجا نہ تھا، خالہ کہہ نہ سکی، انہیں بھی تو وقت کی کمی کا مسئلہ تھا۔ دراصل ذکیہ آپا کے والد بہت ہی امیر کبیر خاندان کے تھے، ان کی بیٹیاں بھی ان کے ہم پلہ لوگوں میں بیاہی گئی تھی۔ معاشرت کا فرق، طبقاتی خلیج، بڑے شہر کی رہائش، اور اب تو ان کے بھائی نے ایک کمپنی بھی بنائی تھی جس میں سینکڑوں لوگ ملازم تھے۔ سنا تھا خوب ترقی کیا، جرمنی، انگلینڈ اور فرانس جا کر خوب بڑھ کر آئے تھے۔ خالہ بیچاری ملنا چاہتی بھی تھی تو ان لوگوں کا ایڈوانس مال و دولت کی ریل پہ ارادے میں مزاحم تھی۔ ہما کو تو اعتراض تھا، کبھی ہم ان سے کچھ مانگے تو نہیں جائیں گے، بس مل لیں گے، اور اگر وہ لوگ اپنی گاڑی میں ہمیں لاہور کی سیر وغیرہ کرواتے تو کیا ہی بات ہے۔ یوں خالہ بھی کوئی کم نہ تھی، اچھا بڑا سا گھر، زمین کی آمدنی، خالو نے بھی اچھا خاصا کمایا تھا، اور اب تو ان کا بیٹا بھی برسر روزگار تھا، مگر پھر بھی وہ بڑے لوگوں سے ملتے ہوئے ہچکچاتی تھی۔ ہما تو ماں کے بعد خالہ کے گھر آئی تو پھر کہیں گئی ہی نہیں۔ چند سال کے بعد اس کے بیچارے ابا بھی فوت ہو گئے، تب تو کوئی لاہور والا نہیں آیا۔ اب تو یہی گھر تھا ہما کا۔ ہما BA کر کے گھر بیٹھ کر گھر کے ہنر سیکھ رہی تھی، اور اب جو ذکیہ آپ آئیں تو حسب عادت خالہ نے ان سے بھی بڑی لجاجت سے کہا تھا، ذکیہ ہمیں کوئی اچھا لڑکا نظر آیا تو میرے ہما کا خیال رکھنا، بڑی ذمہ داری ہے مجھ پر۔ اور تب سے ہی ذکیہ آپا کی نظریں ہما کا پیچھا کرتی نظر آئیں۔ وہ کہیں جا رہی ہے، کام کر رہی ہے، ذکیہ آپا کی نظریں اس پر جمی ہیں۔ وہ پریشان ہوگی، پتہ نہیں کیا کھوج رہی ہیں آنکھیں ان کی۔ ویسے وہ بہت بے فکری اور لعابلی لڑکی تھی، ورنہ تو بہت غمزدہ ہوتی کہ بھئی بے ماں باپ کی ہے، نہ ہی پریشان کہ اب کیا ہوگا، کون اس کا سہارا ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ اسے خالہ کے گھر میں ماں باپ کا پیار بھی ملا، بہن بھائی کی محبت بھی، اس کے زیادہ مطالبات تھے نہ کرے۔ ذکیہ آپا اپنی خالہ سے ملنے ان کے بچوں سے ملاقات کے لیے آئی تھی کہ بھائی صورت شناس تو ہوں، پھر اپنی لمبی چمکیلی کار میں جیسے آئی تھی ویسے چلی گئی۔ سب کے لیے تحائف لائی تھی، کیونکہ انصر کی شادی میں اپنی کسی بہت اہم مصروفیت کے باعث آ نہ سکی تھی۔ اس کی معذرت اور بہو کی سلامی وغیرہ دینے آئی تھی، اکیلی ہی آ گئی تھی، ڈرائیور کے ساتھ میاں نہ آ سکے، انتہائی ضروری مصروفیت کے باعث۔ چند دنوں بعد وہ پھر آ گئی۔ سب حیران ہوئے۔ آپ حیران کیوں ہیں؟ وہ خالہ سے راز و نیاز میں مصروف ہو گئی۔ رات کو ہما کے پاس آئیں، بڑی رازداری سے اس کے قریب بیٹھی۔ میں نے کہا، ہما مارا ذرا سننا، یہ ذکیہ کیا کہہ رہی ہے؟ لو، حد ہوگی کا فقرہ اس وقت ادا ہوتا ہے جب انہیں تشویش سے نیم رضامندی کا اظہار کرنا ہو۔ ہما انہیں دیکھنے لگی، نہ جانے یہ ذکیہ آپا کیا کہنے آئی ہیں۔ بہت امیر لوگ ہیں۔ خالہ سر ہلا رہی تھی، جب انہیں 100% یقین ہو تب اس طرح سر ہلاتی تھی۔ میں نے کہا، ہما یہ ذکیہ باولی تو نہیں ہو گئی؟ لو سنو ذرا، اپنے بھائی کے لیے، ارے اس رنڈوے کے لیے تمہارا رشتہ دے رہی ہے۔ ذکیہ کے بھائی کی بیگم فوت ہو چکی تھی، ایک بچی بھی تھی۔ ویسے پتہ نہیں کیا نظر آیا ہے یہاں، نہ ہم ان کی برادری کے ہیں نہ اتنی واقفیت ہے۔ ہاں بس رشتہ تو سگا ہے۔ انہوں نے پھر سارے لایا، ہما پر بم گرا کر سارے لا رہی ہیں خالہ۔ وہ چینی کیا کہہ رہی ہے؟ رنڈوا یعنی وہ جو گندی عورت ہوتی ہے نا، رنڈی، اس کا مرد آئیں، یہ کیا میرے لیے گندہ مرد؟ خالہ کو زور کی ہنسی آئی۔ انہوں نے ہنسی کا ریکارڈ توڑتے ہوئے اس کے بازو پر مکہ مارا۔ دوپٹہ منہ میں دھونس کر وہ ہنسی روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ بیوقوف لڑکی، جس کی بیوی مر گئی اسے رنڈوا کہتے ہیں؟ ہما کا جلا بھنا چہرہ کھلا کر اس نے سکھ کا سانس لیا اور ایک تھپڑ مزید کھایا کہ کھلاہٹ کے ساتھ۔ کیا ہے؟ مارے جا رہی ہیں، شدید جلاہٹ۔ بتا رہی ہوں، سمجھتی نہیں؟ مرد بیوہ نہیں ہوتا، رنڈوا ہوتا ہے۔ پاگل بھی ہمیں کہا۔ توپ پر توپ چلا رہی تھی، اس کے اگلے دھکے سے بچنے کے لیے وہ کھسک کر پرے ہو گئی۔ یہ ہے میرے نصیب، ہائے اللہ ہما، تمہیں کہہ رہی ہوں پاگل، وہ تو سیانوں کا سیانہ ہے۔ بس 1 سال شادی کو ہوا تھا کہ بیچاری کی بیوی دنیا چھوڑ گئی، بچی چھوڑ گئی ہے۔ اب بچی کو پالنے کے لیے اسے ماں چاہیے، کوئی نیک سیدھی شریف اور اچھی عادت کی۔ میں تو بہت بری ہوں، بتا رہی ہوں، آپ کو پتا ہے۔ انگلیوں پر گنوانے لگی۔ ذہن سے حرام ہوں کسی کام کے لیے، سست ہوں، کاہل اور آرام پسند، کھانا پکانا نہیں آتا، استری بھی نہیں کر سکتی، ہمیشہ ٹیڑھی کرتی ہوں، اور جھاڑو سے الرجی ہے، نیند بہت آتی ہے، مگر انہیں بچی کی ماں چاہیے، دھوبن یا خانسامہ چاہیے، تو میں نوکر نہیں ہوں۔ ارے مت ہو نوکر، وہاں آیا بھی ہے بچی کے لیے، ماں کی محبت بچی کو حاصل نہیں۔ بس سوچ لو، نہ کھانا پکانا نہ استری کرنا ہے، بس آرام ہی آرام، اور مرضی کا سونا جاگنا، عیش ہی عیش۔ اسے بے آرام کر کے مزے سے کمرے سے چلی گئی۔ ذکیہ آپا کی دولت کا اسے اندازہ تو تھا، لاہور سے ڈرائیور کے ساتھ لمبی سی گاڑی میں آنا، بہترین قیمتی تحائف کے ساتھ، اور پھر بھائی بھی سنا تھا بہت ہی امیر العمرہ ہی ہے۔ پھر بلا مسکین سی ہما میں کیا نظر آئے انہیں؟ اگلے دن اسرا نے بھی اس کی قسمت پر رش کرتے ہوئے گردن ہلا لا کر اس کے عیش و آرام پر تبصرہ کی۔ واہ بھائی، خانسامہ ہے، چوکیدار ہے، مالی اور صفائی کے لیے پوری فیملی ہے، نہ کچھ کرنا نہ دھرنا، عیش کرنا، ٹی وی ٹیلی فون، بس یہی مصروفیت ہوگی۔ واہ بھائی واہ، کیا ہاتھ مارا ہے! اور دوسرے بچی کی پالنا
اس کی رہ رہے ہمیں تو یہ برداشت کرنا ہوگی. وہ جل بن کر کوئلہ بن کے اسے سب کڑوے لگتے تھے. اتنی چھوٹی نہیں کہ رہی کرے گی, 4 سال کی, سمجھدار ہے, اسرا نے بتایا. بھائی بہت پریشان رہتا ہے. بھائی بچے کو ہر جگہ ساتھ لے جاتا ہے, اسے دوسروں پر بھروسہ نہیں. اچھی سی سمجھدار لڑکی مل جائے تو اس کی خوشیاں لوٹ ہیں. دنیا میں اچھی لڑکیوں کی کمی نہیں ہے, مگر شریف اور خاندانی ہو کے اس پر اعتماد کیا جا سکے. بڑی آپا ساتھ رہتی ہیں, بیوہ ہو کر بھائی کے پاس آ گئی تھی. ان کی اپنی مصروفیات ہیں. ذکیہ چاہتی ہے کہ تم کو ساتھ لے جائے, تم بھی دیکھ لو, وہ بھی تمہیں دیکھ لے. اور حرج بھی کیا ہے, خالہ زاد بہن جو یتیم ہے, اور تمہیں تو شوق بھی ہے اور کی سیر کا. چلو خالہ نے تو اس کی سیر کا بندوبست بھی کر دیا اور یتیمی کی بے کسی کا احساس بھی دلا دیا. اور ذکیہ کہہ رہی ہے کہ اگر انصر نے پھر بھی منع کر دیا تو ہما کے لیے وہاں اور بھی رشتے مل سکتے ہیں. بس تم تیاری کر لو. ذکیہ کوئی غیر نہیں جو اس کے گھر جانا معیوب ہو, وہ تمہیں واپس بھی گھر میں بھجوا دے گی. اور بھائی وہ ہر کسی سے تمہارے بارے میں کچھ بتائے گی تمہیں تھوڑی. اگر اسرا فارغ ہوتی تو اسے بھی تمہارے ساتھ بھیج دیتی. ہما بہرحال تیار ہو گئی, اور بھائی حرج بھی کیا ہے, ذکی خالہ زاد بہن کے گھر جانا معیوب تو نہیں. انصر نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا. لمبی چمکیلی گاڑی میں ذکیہ آپا کے ساتھ وہ لاہور پہنچ گئی. گلبرگ میں ان کی کوٹھی تھی, اونچے گیٹ اور بڑے سے لان والی. اندر بھی کئی کمرے تھے, خوب ہوادار, روشن اور بہترین فرنیچر سے راستہ. کافی دولت مند لگتی ہے, اور وہ جس کے لیے وہ لائی گئی ہے نہ جانے کیسا ہو. البتہ اگلے دن زہرا اور بڑی آپا آئیں. بڑی آپا بڑی خالہ کی سب سے بڑی بیٹی تھی. پھر ذکیہ آپا ان کی بڑی بات اشفاق چھوٹی زہرا تھی. خاصی دلچسپ لڑکی تھی. بڑی آپا ہما کا معائنہ کر کے واپس چلی گئی. وہ بھائی کے ساتھ رہتی تھی, بیوہ تھی. زہرا نے بے تکلف ہونے میں 1 منٹ بھی نہیں لگایا. ہما نے بھی شکر ادا کیا. بڑی آپا کے جانے کے بعد زہرا اسے اوپر کا گھر دکھانے لے گئی. پھر ٹیرس پر آ کر پڑوس میں جھانکنے لگی. ہما کو بھی دعوت دی, وہ بھی اس کے ساتھ کھڑی ہو کر جھانکنے لگی. پڑوس کے ٹیرس پر ایک لڑکا شاید اپنی ماں کے ساتھ بیٹھا تھا. ہما نے سوچا شاید زہرا سے پڑوس والوں کی واقفیت ہوگی, مگر یہ بات پوچھنے پر زہرا کو ہنسی آ گئی. ہنسی چلے گی. پھر ہما بھی ہنس پڑی. بے وجہ. پتہ ہے میں اور بھابھی دلہن جب بھی ذکیہ آپا کے گھر آتے تھے اور اگر پڑوس میں جھانکتے تھے پھر ہنسی آ جاتی. بھابھی دلہن بھی خوب ہنستی. اب یاد آ گئی تو ہنسی آ گئی. بھابھی دلہن بہت ہی انصور اور زندہ دل تھی, بہت اچھی تھی. تمہارے بھائی کو تو بہت دکھ ہوا ہوگا. ہوا تو بہت زیادہ. کتنے دن تو گمسم رہے. پھر غصہ بڑھا, اب تو سنبھل گئی. عجیب کنفیوژن ہے. زہرا کچھ ہچکچائی, جیسے سوچ رہی ہو بتاؤں کہ نہ بتاؤں. ہما الجھن ہوگی. کیا کیسی کنفیوژن؟ اصل میں مجھے لگتا ہے کہ بلکہ لگتا تھا جیسے وہ بھائی میاں کو آزمانے کے لیے چھپ گئی ہیں. ہما اچھل پڑی. کیا وہ زندہ ہیں؟ زہرا نے کندھا اچکائے. گویا کیا پتا. وہ ماہ رانی سے دیکھ رہی تھی. جھولا پرواہی سے پھر پڑوس کے لان میں تاک جھانک کر رہی تھی. مگر ذکیہ آپا نے کہا کہ وہ فوت ہو گئی ہے. کہتے تو یہی ہے سب, مگر مجھے شک کیوں ہے بھلا؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ زندہ آدمی کو سب مردہ سمجھ لیں؟ وہ اس لیے کہ ہم میں سے کسی نے ان کا جنازہ نہیں دیکھا. زہرا اسے شاید خوفزدہ کرنا چاہتی تھی یا حیران, مگر وہ پریشان ہو گئی جب ان کی فوتگی کا یہاں فون آیا. وہ ریلنگ پر ٹیک کر لگا کر بولی, بھائی میاں جاپان گئے ہوئے تھے غالباً فیکٹری کی مشینری کا سودا کرنے. میں پشاور اپنے کزن کی شادی میں گئی ہوئی تھی. ذکیہ آپا میکے میں تھی. فوراً تو کوئی پہنچ نہ سکا. جب ہم وہاں گئے تو پتہ چلا بچی پیدا ہوئی ہے اور وہ ختم. اب آخر موت کے گھر کا ماحول سے تو معلوم ہوتا ہے نا, رشتہ دار پڑوسی. مشکل یہ تھی. زہرا نے ڈھونڈ کر چند اینٹیں ایک جگہ جمع کی تھی. ان پر چڑھ کر پڑوس کے کمروں تک رسائی جا رہی تھی. ان کے سارے عزیز تو کراچی میں ہیں. گھر میں چند لوگ تھے, چچی اور چچا وغیرہ. ہاں ایک خالہ آئی ہوئی تھی, کچھ صحیح سی تھی. بھابھی دلہن کی بہن نے بتایا تھا کہ یہ سگی ہیں. زہرا اینٹوں سے اتر گئی تھی. خالہ تو قریبی ہی ہوتی ہیں مرنے والے کی. یہ ظاہر ہے مرنے والے کی ہے قبر ہوتی ہے, بلا زندہ کون دفن ہوتا ہے. کر سخت سردی تھی اور بارش موسلا دار. پاس پڑے اس والے کوئی آ نہ سکے. اس کی بہن کی اطلاع کے مطابق قبرستان میلوں دور بارش کی طوفانی لہریں تھیں. سیلاب آ گیا تھا. ہم واپس مشکل سے ہی آئے. ہما کا تو حال خراب تھا. کاٹو تو خون نہیں. یہ کیسا سلسلہ ہے, کیسا ڈرامہ ہے. تم کو ہی آخر یہ شک کیوں ہے؟ سوکھے ہونٹوں پر زبان پھیر کر وہ بھی خشک تھی. وہ زندگی میں ہی کہتی رہتی تھی کہ تمہارے بھائی میاں کی محبت میری زندگی تک ہے. میرے مرتے ہی دوسری شادی کر کے عیش کرتے رہیں گے. ہر مرد یہ کرتا ہے. مگر یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. شک کو کوئی بھی مطلب کسی اور کو بھی ہو سکتا ہے بھائی. 10 دفعہ تو انہوں نے میرے سامنے کہا کہ وہ بھائی میاں کو آزمائیں گی, ان کی محبت کا امتحان دیں گی. بھائی میاں ان کے لاڈ اٹھاتے تھے اور یقین دلاتے تھے کہ محبت کرتے ہیں. وہ کہتی تھی. زہرا سانس لینے کو رکی, پھر اینٹوں پر چڑھ گئی. کہتی تھی مرد کی محبت جس روز بس چند روز ہوتی ہے. زندگی کے ساتھ دعوے کرتے ہیں, مرتے ہی بھول بھال کر. میں انہیں ثابت کر کے دکھاؤں گی کہ میرا دعویٰ سچا ہے, اور دیکھ لو. زہرا پھر اینٹوں سے اتر گئی. کچھ نظر نہیں آتا. یہ لوگ چاہے جنوں کے نسل سے ہیں. ابھی ہو سکتا ہے چپی بیٹھی ہوں. بھائی میاں کا امتحان لینے کے لیے جو ہی انہیں خبر ہوئی بھائی میاں کی شادی کی, فوراً آن موجود ہوں گے. دیکھ لینا تمہیں یقین ہے کہ مگر 4 سال تک ان انتظار کرتا ہے. ہم بھی یقینی سے زہرا کو دیکھتی رہی. 4 سال؟ ارے محبت کرنے والے تو ساری زندگی انتظار کرتے ہیں. کتابوں میں تو یہی لکھا ہے, اور کبھی کتابیں جھوٹی نہیں ہوتی. 4 سال تو پھر بچی کو کیوں نہیں رکھا اپنے پاس؟ وہ ٹسپٹاتی ہوئی تھی.
یہی ظاہر کرنے کے لیے کہ مر چکی ہیں، اور بھائی میاں کو تڑپانے کے لیے۔ اب دیکھنا جو ہی انہیں پتہ چلا تو آ جائیں گی۔ تمہارے بھائی میاں کو بھی کیا شک ہے کہ وہ آزمانے کے لیے چھپی ہوئی ہیں؟ نہیں بھائی، یہی تو مشکل ہے کہ انہیں تو ذرا بھی شک نہیں ہے۔ میں مثالیں دے دے کر یقین دلاتی انہیں، مگر میرا یقین نہیں کرتے۔ کہنے لگے ڈرامے بہت دیکھتی ہوں۔ میں نے کہا میں حیران، انہوں نے وفات کے لیے وہی دن کیوں چنے جب بھائی میاں جاپان میں اور میں پشاور اور ذکی آپا میکے میں تھے؟ یقیناً آزمانے کے لیے بہترین موقع تھا۔ نہ کسی نے جنازہ دیکھا نہ قبر، اور بھائی میاں کئی مہینے تو حواس باختہ رہے۔ پاگل ہونے میں ذرا سی کسر رہ گئی تھی، بچی کو جا کر لائے تب کوئی بھی کچھ حواسوں میں آئے۔ تمہارا کیا خیال ہے، کب تک آزماتی رہیں گی؟ 4 سال کم تو نہیں ہوتے؟ جیسے ہی بھائی میاں شادی کریں گے آ جائیں گی، ویسے پچھتا رہی ہوں گی۔ زہرا کا شک بلکہ یقین اور ہما کی پریشانی، اگر اسی طرح ہی تو اس کا آنا بیکار ہے۔ مگر اگلے دن جب وہ زہرا کے ساتھ شالیمار باغ اور جہانگیر کے مقبرے کی سیر کے لیے ذکیہ آپا کی لمبی گاڑی میں اڑی جا رہی تھی تو ساری فکر ذہن سے نکال دی تھی۔ زہرا بھی شاید بھول گئی تھی۔ اگلے دن قلعہ اور مینار پاکستان شاہی مسجد کی سیر کا طے ہو گیا۔ اما خوش تھی، کچھ فائدہ ہوا لاہور آنے کا۔ رات کا بوا ذکیہ آپا کے بچوں کے کمرے میں کہانی سنا رہی تھی، اور پھر اللہ کا کرنا کیا دیکھا کہ شہزادے نے کہ پہاڑ شک ہوا، اس میں سے یہ حسین معجبی چندے مہتاب شہزادی باہر نکلی اور کھانے کی میز پر رکھے کھانے پر ٹوٹ پڑی۔ اتنے سے پہاڑ میں پوری شہزادی بوا، وہ کوئی چڑیا جتنی تھی؟ بھائی چپ کر کے سنو، شہزادی کھانے کے اوپر ٹوٹ پڑی ہے۔ جتنی زیادہ چیزیں تھی ہر ڈش میں سے نکال کر کھاتی، یہ بھی وہ بھی، ہر چیز چکتی کھاتی، سارا کھانا جھوٹا کرتی رہی وہ بدتمیز۔ اب سنو، پھر جیسے ہی دکھائی کہ وہ غائب ہونے لگی، شہزادی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ تو سو جان سے عاشق ہو گیا تھا شہزادی پر۔ ارے ابو، اب ان کو سونے دو، صبح اسکول جانا ہے۔ ذکیہ آپا باہر سے ہی پکارنے لگی، فضول کہانیوں میں الجھا دیتی ہو، یہ کوئی بچوں کو سنانے والی باتیں ہیں؟ لو بھائی، کہانیاں کے بڑوں کو سنائی جاتی ہیں، لو اور سنو۔ بوا خفا ہو گئی، زہرا منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنسی۔ سنا تم نے بچوں کے لیے کہانیاں جس میں شہزادہ سوجان سے عاشق ہوتا ہے شہزادی پر؟ کل جو کہانی سنا رہی تھی نا، اس میں شہزادی کو پری جمال بنا دیا ہے۔ جس پر زید نے کہا بوا، پری جمال نہیں، نور جمال ہے جو ڈراموں میں کام کرتے ہیں انکل۔ اب ان کہانیوں سے کیا سبق لیتے ہوں گے اس زمانے کے بچے جب بوا کی نانی دادی یہ کہانیاں سناتی ہوں گی؟ ظاہر ہے ہر قسم کی پری جمال پر عاشق ہوتے ہوں گے۔ فکر نہ کرو، اب اس زمانے کے بچے کوئی سبق نہیں لیں گے، ان کے لیے ٹی وی کی پری جمالیں اور شہزادیاں کافی ہیں۔ ہما نے اطمینان دلایا۔ ایک دو باتیں کرتی نہیں، زہرا نے تو شاید بالکل ہما کو بھابی دلہن کے بارے میں مشکوک بنا دیا تھا۔ زہرا اشفاق بھائی کے ساتھ رہتی تھی، بڑی آپا کے ساتھ۔ اگلے دن اس کی چھٹی تھی، اس لیے سیر کا پروگرام بن گیا۔ صبح سویرے ہی وہ تفریح کے لیے نکل گئے۔ شاہی قلعہ باہر سے بھی دیکھا، وہاں سے شاہی مسجد، شیش محل، تصویری گیلری وغیرہ، خوب لطف اٹھایا۔ ہما کی زندگی کی بہترین تفریح کے ساتھ زہرا کی دلچسپ گفتگو، تاریخ کے بارے میں اس کی معلومات بھی بہت تھی۔ زہرا سے اس کی پکی دوستی بھی ہو گئی۔ پہر کو گھر پہنچی، تھک کر چور، کھانا کھایا، تھوڑا آرام کیا، نیند آ گئی۔ شام کو اٹھ کر نہا کر باہر آئی۔ لاؤنج میں چائے کا انتظام ہو رہا تھا، زہرا اسے ہاتھ پکڑ کر باہر لائی۔ اس کے بھائی میاں آ چکے تھے بچی کے ساتھ، ذکیہ آپا، ان کے شوہر، بچے سب موجود تھے۔ زہرا شاید قلعے کے بارے میں بتا رہی تھی، پھر وہ ذکیہ آپا کے ساتھ بیٹھ گئی۔ زہرا ہی بولتی رہی، چائے کے ساتھ سموسے اور کیک بھی تھا۔ بھائی میاں اچھے، سمارٹ اور خوش جمال تھے، مگر بچی کی طرف ہی متوجہ رہے، اپنے ہاتھ سے کھلاتے رہے۔ پھر ذکیہ آپا نے کہا ہما ہے، خالہ فردوس یعنی چھوٹی خالہ کی بیٹی۔ بھائی میاں نے سر ہلا کر دیکھا۔ ہاں، ذکیہ آپا نے سنایا تھا ہما کے حسین حسن و جمال کے بارے میں۔ ذکیہ آپا نے آہ بھری، ہاں ہما کے حسن و جمال نہیں، پری جمال کہیں ان کا بیٹا بول اٹھا۔ یہ بوا کی کہانیاں؟ ذکیہ آپا گھور کر رہ گئی۔ چپ رہو حماد، ان کا بیٹا پھر بول اٹھا۔ چندے آفتاب، چندے مہتاب تو یہ ہما آئی ہے، بوا سے پوچھا تھا میں نے، انہوں نے کہا ہاں ایسی ہی شہزادی تھی۔ چلو اٹھو بھاگو یہاں سے، حماد اپنا بولنا تم۔ زہرا کو ہنسی آ رہی تھی، ذکیہ آپا کو غصہ۔ بھائی میاں بیٹی کی خاطر میں مصروف تھے۔ ہما چائے لے کر کمرے میں آ گئی۔ چھوٹی خالہ کی وفات کے بعد اسلم خالو بھی چل بسے۔ جب سے ہما شبو خالہ کے پاس ہے، بی اے کر کے فارغ ہوئی ہے۔ ذکیہ آپا ان کی معلومات میں اضافہ کر رہی تھی۔ وہ بچی میں گم، ہما کچن میں کسی اور لذیذ چیز کی تلاش میں لگی ہوئی تھی۔ اس کے کان لاؤنج میں ہی لگے رہے۔ ارے نہیں آیا، بچی ہے زہرا جیسی۔ اب ان کی آواز آئی تو انہوں نے اسے دیکھ لیا تھا۔ ہاں، ذکیہ آپا نے بات لمبی کی، شادی کے قابل ہے، سمن میں شادیاں ہوتی ہیں۔ منجلی خالہ پریشان، اور یہ معصوم کسی بے سہارا کو سہارا مل جائے تو پھر خاموشی۔ پھر زہرا کچھ کھاتی ہوئی آئی، بریانی بنے گی رات کے کھانے میں۔ بھائی میاں کھانا ادھر ہی کھائیں گے؟ چلو کچھ وقت تمہارے ساتھ اور اچھا گزر جائے گا، وہاں تو بس انہائی اور سناٹا، اوپر سے بیبی انی کے نخرے۔ کیوں، وہاں بڑی آپا بھی تو ہیں، وہ کوئی میری سہیلی یا رازدار تو نہیں ہے؟ دوسرے وہ نماز اور وظیفوں میں مشغول رہتی ہیں، میں پڑھائی میں، اور اب 2 دن جو یہاں رہ گئی تو 1 ہفتے تک نہیں آ سکوں گی۔ بڑی آپا کا کہنا ہے قدر کھو دیتا ہے ہر روز کا آنا جانا، تمہاری وجہ سے وہ رہ بھی لی، ورنہ یہاں بھی ذکیہ آپا مصروف بچے کھلنڈرے۔ خیر میں بھی ان کے ساتھ کھیل لیتی ہوں، مگر میری پڑھائی کا حرج ہوتا ہے، اس لیے بڑی آپا میری سیر تفریح کے شوق سے بہت خفا رہتی ہیں۔ سنو زارا، پلیز ذکیہ آپا سے
کہو اب مجھے بھی اکاڑا بھیج دیں، اس نے لجاجت سے کہا۔ ہے اتنی جلدی دل نہیں لگا یہاں؟ دل تو خیر لگ گیا، مگر تم بھی جا رہی ہو اور میں اکیلی کیا کروں گی؟ سیر بھی کر لی، خالہ سے ذرا سا کام کر کے تھک جاتی ہیں، اسرا تو پڑھائی میں کرک رہتی ہے۔ زہرا نے باہر جا کر بات کی ہوگی، واپس آ کر کہا کام بن گیا، کوئی صاحب اکاڑے جا رہے ہیں، ان کا ساتھ ہو جائے گا، بھائی میاں تمہیں خود بس پر بٹھانے جائیں گے۔ نہیں وہ کیوں تکلیف کریں؟ وہ گھما گھبرا گئی۔ منع کر دو پلیز ڈرائیور کے ساتھ۔ ذکیہ پہ اندر آگئی، معذرت کرنے لگی کہ وہ وعدے کے مطابق خود اسے چھوڑنے نہیں جا سکتی۔ کراچی سے ان کی نند آ رہی ہے کل، اشفاق کے آفس کا لڑکا اپنے والدہ کے ساتھ جا رہا ہے۔ اشفاق نے کہا کہ وہ تمہیں گھر تک پہنچا دیں گے، اسے تمہیں آرام رہے گا۔ ہمیں اطمینان۔ ہما نے شکر ادا کیا۔ ذکیہ آپا نے اسے بہت خوبصورت سوٹ بھی دیا اور ہم رنگ چوڑیاں بھی۔ اس کے نہ کرنے پر خفا بھی ہوئی۔ زہرا نے بھی اسے ملتان کی کڑھائی کا دوپٹہ دیا، چاہتے وقت گلے لگایا اور بولی اچھا میں چلتی ہوں، تم پھر کبھی آ سکو تو ضرور آنا، میرا تو اکاڑا جانا ہو بھی سکتا ہے۔ ہما نے گلے لگتے ہوئے کان میں سرگوشی کی، اگر تمہاری سسرال اکاڑے میں ہو میرا تو امکان کم ہے، البتہ تمہارے سسرال لاہور میں ہو سکتی ہے، پھر ملاقات ممکن ہے، زہرا نے کہا۔ زہرا اپنے بھائی اور بھتیجے کے ساتھ چلے گی۔ ہما کا دل کیا بہلاتے ذکیہ آپا کے بچے تھے۔ اب صبح ناشتے کے بعد وہ بالکل تیار تھی۔ آخر 11 بجے بوا نے آ کر بتایا گاڑی آ گئی ہے، چلو۔ ملازم نے بیگ اٹھا لیا، ذکیہ آپا نے گلے لگایا اور دعائیں دی۔ وہ گیٹ پر آ گئی، بوا ساتھ تھی۔ باہر ایک گاڑی تھی، ایک نوجوان باہر کھڑا تھا، اندر برقع پوش خاتون بھی تھی۔ ڈرائیور نے اس کا بیگ لے کر ڈگی میں رکھا، پیچھے بیٹھی خاتون کو سلام کیا، نوجوان اندر بیٹھ گیا۔ گاڑی نے بس اسٹینڈ پر پہنچا دیا، ٹکٹ لیے جا چکے تھے، اپنی اپنی سیٹوں پر بیٹھ گئے۔ اپنی ٹائم پر بس چل پڑی۔ خاتون اماں سے باتیں کرنے لگی، ان کی بیٹی اکاڑے میں رہتی ہے، بیٹا اشفاق صاحب کی کمپنی میں ملازم ہے، بیٹی نے ایک لڑکی کا پتہ چلایا، اماں جان اس لڑکی کو دیکھنے جا رہی ہیں، بیٹے کی شادی کرنا چاہتی ہیں، اگر لڑکی ان کی مرضی کے مطابق ہوئی تو رشتہ دے کر جواب لے کر ہی لاہور جائیں گی۔ اماں کے بارے میں انہوں نے معلومات نہیں، وہ یتیم ہے، خالہ کے گھر رہتی ہے، BA کر لیا ہے، اشفاق صاحب خالہ زاد ہیں وغیرہ۔ وہ راستے میں بس 2-3 جگہ رکی، ان کے بیٹے نے نیچے اتر کر اماں کو پھل لا کر دیے جو انہوں نے ہما کو بھی سالن کھلائے۔ اکاڑا آ گیا، ٹیکسی کر کے پہلے ہما کو پہنچانے خالہ کے گھر گئی، ٹیکسی والے سے کہہ دیا بچی کو اندر پہنچا دو، 10 منٹ رکنا۔ خالہ سے بھی سلام دعا، بلکہ اسرا سے بھی چائے پلائی۔ اسرا نے ان کے بیٹے اور ٹیکسی ڈرائیور کو بھی دروازے کی اور سے چائے پکڑائی۔ پھر کسی دن آ کر ملنے کے بعد وعدے کے ساتھ خاتون رخصت ہوئی۔ خالہ کو وہ بہت پسند ہے، ان کا اخلاق اور احساس سے متاری، مگر ہما نے انہیں یہی کہا اتنی جلدی کیا تھی آنے کی، 2-4 دن رہ لیتی، مجھے سنیا یاد آ رہی تھی۔ اس نے بھابھی کی گود سے سنیا کو لے لیا۔ رات کو بھابھی نے اسے پوچھا لاہور کی سیر کیسی رہی، اشفاق بھائی کیسے لگے؟ پتہ نہیں، کل ذرا دیر کو دیکھا، ان سے کوئی بات نہیں ہوئی، جی کہا تو کیا ہے کہہ کر ہما کھلکھلائی۔ بھابھی بھی مسکرانے لگی۔ خالہ جان تو امید لگائے بیٹھی تھی کہ شاید تمہارے ساتھ ذکیہ آپا آئیں گی منگنی کرنے۔ بھابھی آپ بھائی جان سے کہیں مجھے کوئی جاب دلوا دیں، گھر بیٹھے بیٹھے بور ہو گئی ہوں، لو حد ہوگی، جاب کیوں اتنا آسان ہے لاہور میں؟ اشفاق بھائی سے کہتی ان کی کمپنی میں شاید مل بھی جاتی، رشتہ داری کی مروت میں۔ خالہ نے سنا تو شور کرنے لگی، مگر ہما خالہ کے اس کی شادی کے شوق کو پس پوش ڈال کر اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کی صحیح کر رہی تھی۔ کس نے کہا کہ تم بوجھ ہو یا پھر تمہیں کھلا نہیں سکتے ہم؟ لو اور سنو فضول کی فرمائشیں، بہو سے بھی شکایت ہوگی۔ لو جی ہم لڑکی کی شادی کے لیے پریشان ہیں، یا تو منصوبے ہی اور بند رہے ہیں، بالا ہی بالا۔ بیچاری بھابھی کہہ کر پچھتائی، اماں اگر لاہور میں کوئی اور امید ہوتی تو وہ جاب کا کہتی۔ آپ نے ذکیہ آپا سے بات کی؟ ہاں خاص بات نہیں کی، ہما کی خیریت پوچھنے کے لیے اطلاع دی تھی، پھر خود ہی بتایا کہ اشفاق نے اب بھی جواب نہیں دیا۔ خالہ دائیں بائیں دیکھنے لگی، کوئی نہ امید نہ رہی ہو۔ ارے بھائی مجھے تو یہ لالچ ہے کہ ایک تو اپنے خاندان پہ دولت کی ریل پہ عیش کرے گی، سکھ ملے گا، مجھے بھی تسلی ہوگی، اب غیر لوگ جانے کیسے ہوں، کسی کے دل میں گھس کر پہلے سے تو پتہ نہیں چلا جا سکتا۔ اما ان کی عمر کا فرق بھی تو ہے، آج کل تو اس پر بھی ریسرچ ہو رہی ہے کہ کم عمر لڑکی بڑی عمر کے مرد کے ساتھ خوش نہیں رہتی۔ خالہ چونک گئی، اس نے تم کو کچھ بتایا؟ نہیں بتایا تو نہیں، میں نے خود پوچھا تھا۔ اشفاق بھائی کو دیکھا کیسے لگے تو کہنے لگی ڈرائیور کو دیکھا تھا، وہ تو کمرے میں چلی گئی۔ پاگل نہیں تو کیا، ذرا دیر سامنے بیٹھی کچھ بات کرتی، بچی سے مخاطب ہوتی، ہائے کیسی عقل سکھاؤں، جس کام کے لیے گئی تھی وہی نہ ہوا۔ خالہ سخت بدمزہ ہوئی، اماں اس کی قسمت پر چھوڑ دیں، 10 گھنٹے بھی سامنے بیٹھ کر جانچتی، کسی کو پتہ نہ چلتا، وہ کہ اتنا تجربہ کار بھی نہیں کہ اندازے لگاتی۔ خالہ چپ ہو گئی، ابھی ذکیہ کی طرف سے بھی تقاضا نہیں ہوا تھا، بھائی جان نے بھی کمال کر دیا، اس کے لیے ایک جاب تلاش ہی لی۔ واقعہ بات ہے ہما کی، ادھر میں نے عظمت سے ذکر کیا، انہوں نے کہا ہماری فرم میں لیڈی ٹیلی فون آپریٹر کی ضرورت ہے، فرم کی پک اپ اسٹاف کو لے جانے کی ذمہ دار ہے، مسئلہ ہی نہیں، ٹریننگ 2 دن کی ہوگی، بس پھر کام شروع۔ بھائی جان بہت خوش تھے، عصمت صاحب پچھلی گلی میں رہتے تھے، عصمت صاحب اسے لینے اور ڈرائیور کو گھر بتانے آئے، وہ بے فکری سے گاڑی میں بیٹھ گئے، آفس بہت بڑا نہ تھا، اسٹاف میں بھی زیادہ لوگ نہ تھے، ایک لیڈی آپریٹر موجود تھی، اس نے کافی کو سمجھا دیا،
काम बहुत मुश्किल ना था, बस ज़िम्मेदारी का था और 2 दिन में वो अच्छी तरह समझ भी गई थी। जब छुट्टी हुई तो वो सबके साथ बाहर आ रही थी तो इसे अहमद नज़र आया, हमसफ़र। वो ठटक गई। वो भी हैरान सा था। आप यहाँ गए नहीं? मुँह से निकल गया। हाँ, हैं 2-4 दिन और रुकना है इधर खाला के पास। मुझे यहाँ काम मिल गया है टेलीफोन ऑपरेटर का। इसने कुछ झिझक कर बताया। इतनी बड़ी पोस्ट ना थी कि फ़क्र से बयान कर दिया। आपके इसका काम का क्या हुआ? खाला जान जिसके लिए आई थी वो गड़बड़ा कर इधर-उधर देखने लगा। नहीं, अम्मा को ही मालूम होगा। वो आगे बढ़ गया शर्मीला। खाला जी को मेरा सलाम कहे। आखिर इसने रास्ते में खातिर तवाज़ो की थी इसकी अम्मा ने भी, और अब इसे इल्म हुआ कि खुद भी इशफाक भाई की फ़िल्म में ही जॉब कर रही है। इसे पता ही न था कि अज़मत चाचा इनकी कंपनी के अकाउंटेंट हैं। भाईजान ने भी नहीं बताया। घर आकर इसे शिकवा कर डाला। उसरा ने तो खूब तालियां बजाकर मुबारकबाद दी, मगर खाला नाक पर उंगली रखकर इसे देखती नहीं। फिर बेटे से कहा, हाय, मैंने कहा अंसर भाईला बताओ कोई खुशी की बात भी हो। अरे नौकरी, और अशफाक की कंपनी में, इनके ऑफिस में मामूली सी नौकरी, क्या सोचेंगे अशफाक? अम्मा, इन्हें सोचने की जरूरत भी क्या है? सुना इनके पास कुछ सोचने का टाइम होगा। लोग, ये क्या बात हुई? अपने ऑफिस की मामूली नौकर से शादी करना अच्छा लगेगा? इसे बुरा तो लगेगा ही। दफ्तर वाले भी मजाक उड़ाएंगे। ना करें शादी, बात खत्म। अंसर ने बात खत्म कर दी। खाला को बेटे की बात पसंद नहीं, बड़बड़ाने लगी। अब सकिया पूछेगी, मैंने तो खुद इससे कहा था कि कोई लड़का हो, कोई रिश्ता हो। लो, ये हुआ, बात खत्म। ऐसे कैसे खत्म भाई? हाँ अम्मा, आपको जल्दी क्या है? अम्मा के लिए रिश्ते की कमी है? अभी इतनी उम्र भी नहीं है कि कहीं भी धक्का दें। आप अशफाक भाई से कब मिली थी? याद है कुछ? पता नहीं, बस यही कोई। अच्छा खैर, ज़किया सफ़िया तो आई थी ना फिर दोस्त के इंतकाल पर। इशफाक बस कोई 10-12 साल का था जब इसे देखा था। खाला सरे नूर मुस्तैद हुई। सुन लो, ये हमारी अम्मा मिले बगैर देखे बगैर ही रिश्ता पर आमादा है। क्या बात है? वाह! वो उठे और निकल गए। खाला बड़बड़ाती नहीं। इशफाक की दौलत, कारोबार की वसअत, शाहाना बाश, ऐशो आराम की जिंदगी इन लोगों को कुछ नजर नहीं आता। इस पर इतराज था इन्हें। अगले दिन वो मिठाई लेकर ऑफिस गई। मेज पर डब्बा रखकर अजमत चाचा को दावत दी। उन्होंने सबको बुला लिया। डब्बा खुला रखा था और सब अपना हिस्सा बटा रहे थे। कुछ दिलचस्प फुकरे भी कान में पड़े। यार खुदा का खौफ करो, शुगर के मरीज हो, एहतियात लाजमी है, कहीं यहाँ से अस्पताल ना ले जाना पड़े। क्यों भाई, पेट अपना है कि किराए पर लाए हो? रहम करो। लगता है आज बीवी ने नाश्ता नहीं दिया। भूखे पेट आ गए अस्कर साहब। अहमद ने अपनी पसंद की मिठाई चुनकर निकाली। लो, इनको देखो, जैसे शरीका याद पसंद करें। अरे उठा लो मियाँ को कोई सी भी। लो, लड़कियों के लिए कुछ छोड़ो के मुबारकबाद भी दो मिस सुमा को, और शुक्रिया भी। फिर सब ने एक जुबान होकर कहा, मुबारक हो मिस सुमा, और थैंक यू, शुक्रिया, मेहरबानी सब। शाम को घर पहुंची तो बहुत खुश थी। खाला से लिपट गई। उन्होंने टेढ़ी आंखों से इसे देखा। हो गई नौकरी की शुरुआत? मैंने कहा लड़कियों को घर लौटने काटने को दौड़ता है। अब क्यों अम्मा, घर में क्या फायदा? हजारों फायदे भाई। घरदारी सीखनी है, सिलाई कढ़ाई करनी हो, मोती सितारे टांकने हो, आखिर जहेज के लिए लड़कियां खुद ही ये सब करती हैं। दफ्तर लेकर जाकर तो ये काम हो नहीं सकता। खाला को तो बस शादी की फिक्र थी। हो जाएगा, हो जाएगा खाला, मैं कर लूंगी, जो कहेंगी कर लूंगी। मोती सितारे, कढ़ाई, सिलाई, बनाई, सबको कर लूंगी। जिसकी नौबत आए तब ना खुश। आप तो चाहते हैं कि शादी हो जाए, मगर भाई हम कौन के ख्वाम ख्वाह? आप तो मेरी सब कुछ हैं। वो इनसे लिपट गई। ख्वाम ख्वाह तो मैं हूँ। चलो खुशामदी। आखिर हंसी आ गई। शाम को क्या देखते हैं कि जनाब हम सफ़र अहमद सुल्तान माउल दीन और बहन के चले आ रहे हैं। तुम्हारी खाला से वादा किया था, इसलिए आ गई बेटी। उन्होंने तारुफ करवाया। खाला को बताया वो समदनी है। वो समधनी है। हुमा चाय बनाने किचन की तरफ दौड़ी। उसरा ने किताब पर से नजर उठाकर इसे देखा। हुमा, आप ही लगता है ये लोग आपका रिश्ता लाए हैं? वो चक्कर आ गई। इन्हें बस रास्ते में बहुत ख्याल रखा उन्होंने। गुफ्तगू हो जाए, चाय लेकर अंदर आ गई तो खाला से वो खातून बड़ी बेतकल्लुफी से बातें करी थी। इनकी बेटी भाभी से भाई आ गए थे। वो अहमद से हालात हाजरा पर बातें कर रहे थे। खातून खुश थी, इनकी बेटी को एक घर मिल गया, वरना यहाँ इनकी मुलाकातें बहुत ही कम थी। सबके जाने के बाद वो कमरे में तो खाला को चुप थी। लो, ये हुआ कि वो कहीं चल दी। गलबन भाभी के कमरे में। अच्छे लोग हैं, अमर के बहनोई का जनरल स्टोर है, मैं अक्सर वहीं से सौदा लेता हूँ। भाई किसी से कह रहे थे। गालबन खाला ही इनकी मुखातिब थी। बहनोई से क्या लेना है, लड़के की बात करो। खाला मुतसिर थी। लड़का भी ठीक है, अभी कम उम्र है, तरक्की के चांस है। भाई इत्मीनान दिला रहे थे। असमत साहब से पूछूंगा लाहौर जाकर भी। वो बातें करते रहे। हुमा बाहर आ गई। उसरा का अंदाजा सही था, बड़ी भी रिश्ता दे गई थी। भाई अंसर हक में थे। कम उम्र, शरीफ खानदान, छोटी फैमिली। खाला मुतामिल इन्हें कोई कमी लग रही थी। रात को जकिया आपा का फ़ोन आ गया। मैंने बात तो की थी इशफाक से। असल में बच्चे की वजह से फिक्रमंद है कि सुतेली माँ आकर ना जाने कैसा सलूक करेगी, इसलिए किसी नेक हो खानदानी लड़की की तलाश थी। हुमा हर लिहाज से बेहतर है कि अपनी है और खुश मिजाज भी है, मगर वो कहते हैं कि 1 साल ठहर जाए, बच्ची भी समझदार हो जाएगी। हुमा भी अच्छी तरह सोच ले। खाला ने बेटे को आगाह किया। वो भी सोच में पड़ गई। यूँ तो इशफाक हर लिहाज से बेहतरीन थे, माशी तौर पर मजबूत, मगर इनके साथ इनकी बेटी थी। सुना कि वो बहुत जज्बाती भी हैं, इसके बारे में किसी पर एतबार नहीं करते, हर जगह अपने साथ लेकर जाते हैं। अंसर एक दिन लाहौर गए, रात को वापस आ गए। इशफाक से मिले, घर देखा, इनके रवैये और इखलाक से मुतासिर हुए। बच्ची इनसे अलग ही नहीं हुई। कुछ परेशान कुन बात थी, पता नहीं हुमा मामले को संभाल भी सकेगी। वो एक बेफिक्र लाबली सी लड़की थी। बच्ची या शोहर के साथ किस तरह का वास्ता होगा और इनकी तवक्कात और उम्मीदों पर पूरी उतर भी सकेगी या नहीं। दरअसल इन्हें हुमा की खुशियों के लिए बहुत सोच समझ कर फैसला करना था। बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी इन पर।
اسرا کے لیے اس کے چچا کے بیٹے کا رشتہ آیا۔ اختر لندن پڑھنے گیا تھا، وہیں جاب مل گئی۔ انصر نے سوچا اسرا کا نکاح ہما کی شادی کے ساتھ کر دیں گے۔ اسرا کو پتہ چلا تو خوب شور مچایا۔ وہ لندن جانا نہیں چاہتی تھی اور شادی کے لیے تو تیار ہی نہ تھی۔ لندن بھی کوئی رہنے کی جگہ ہے؟ وہ چیخی۔ سیر کے لیے جاؤ نہ جاؤ کافی ہے۔ انصر نے کہا چپ رہو ورنہ میں اشفاق بھائی سے تمہاری شادی کروا دوں گا، وہ لندن جاتے رہتے ہیں، کروا لیں گے سیر و تفریح۔ اسرا نے سریلی چیخ ماری، ہائے نہیں، میں بوڑھے سے تو کبھی شادی نہیں کروں گی۔ انصر نے ماں کو دیکھا، فیصلے کے لیے کسی اشارے کے منتظر انصر نے فیصلہ کر لیا۔ احمر، ہائے ہائے انصر، کچھ عقل سے کام لو، کہاں اشفاق کا محل، دولت کے انبار، اور کہاں یہ احمر معمولی تنخواہ۔ لوگ کہیں گے لڑکی بوجھ تھی، بوجھ اتارا ہے۔ وہاں لوگوں کو اتنی فرصت نہیں کہ جج کرتے رہیں، پریشان نہ ہو۔ ارے بھیا، اپنا خاندان، خون کا رشتہ، دولت ریل پہ عیش و آرام۔ خون کے رشتے ضروری نہیں ہے، میں ہما کے کاندھوں پر اشفاق بھائی کی دولت کا بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا۔ اگر وہ اس بوجھ کو برداشت نہ کر سکی تو جھک جائے گی یا گر جائے گی۔ عمر کے فرق کی وجہ سے ذہنی مطابقت نہ ہو سکی تو مرجھا جائے گی۔ احمر کے ساتھ کم سے کم ذہنی عمر کی برابری تو ہوگی، اور احمر کا رزلٹ آ گیا، MBA میں پوزیشن لی ہے، اس نے ترقی کرے گا، اور باقی سب قسمت پر چھوڑ دیں۔ اپنی طرف سے تو میں نے بہتر فیصلہ کیا ہے، دعا کریں کہ ہما بہت خوش رہے۔ فکروں کا بوجھ لاد کر وہ بے فکر ہو گئے۔ انصر نے لاہور آفس اور عظمت صاحب سے بھی احمر کے بارے میں معلوم کیا تھا۔ اپنے کام سے کام رکھنے والا، سنجیدہ اور سادہ طبیعت کا ہے۔ دونوں طرف سے یہی اطلاع ملی تھی۔ ذکیہ آپا سے انصر نے ہی بات کی تھی، معذرت اور جلدی شادی کا پروگرام، بہتر رشتہ ملنا، ادھر سے بھی اجرت و تقاضے۔ ذکیہ آپا کا مایوسی ہوئی، مگر کیا کہتی؟ ہما سے بھابی نے دونوں کے بارے میں رائے لی تھی، وہ کیا کہہ سکتی تھی سوائے اس کے کہ خالہ اور بھائی کو اختیار ہے۔ ہما کی شادی کے دن ہی اسرا کی بارات بھی تھی۔ ہما کی خاموشی پر اسرا کی چچاہٹ بھاری تھی، یہاں تک کہ اسٹیج پر بھی اس نے اختر کو کونی ماری کے کہا، کیا جلدی تھی؟ میں کہیں بھاگی جا رہی تھی۔ اختر نے کیمرے کی طرف مسکراتے ہوئے تصویر بناتے ہوئے زیر لب کہا، کیا بھروسہ تھا؟ اسرا کے منہ سے حسبی عادت چیخ نکلی، کیوں پیچھے پڑ گئے تھے؟ بھروسہ نہیں تھا تو عادت، ضرورت، محبت۔ اختر کھل کر ہنسا۔ بھابی نے اسرا کو گھور کر دیکھا، کیمرے کے سامنے تو تماشا نہ دکھاؤ۔ اسرا، خاموش رہو، ہما کو دیکھو کیسے مشرقی دلہن کی طرح بیٹھی ہے، ایک تم ہو کے ہاتھ کھلا، آنکھیں کھلی، منہ کھلا ہوا ہے۔ انہوں نے سرگوشی میں کہا، مجھے بھی رخصت نہیں ہونا نا، اس لیے بول رہی ہوں، سسرال میں تو منہ بند کر کے کان کھولنے پڑیں گے صرف۔ اچھا تو میں آپ ہی سے رخصتی کا کہتا ہوں۔ اختر کی بنائی، نکاح ہو چکا تھا، آپ کو اعتراض کرتا؟ بیچاری اسرا ہکا بکا سی اماں اور بھائی کے مذاکرات کے نتیجے کا انتظار کرنے لگی۔ نتیجہ جو برعکس تھا، خاصی سراسیمہ ہو گئی، اور وقت رخصت اس نے اختر کے کئی بار کونی ماری، بازو پر چٹکی کاٹی، وہ ڈٹائی سے ہنستا رہا۔ اسرا کی بیچارگی پر ہما کو ہنسی آئی، کس طرح مڑ مڑ کر دیکھتی ہوئی روتی ہوئی جا رہی تھی۔ ہما رخصت ہو کر لاہور آئی، ولیمے میں اشفاق بھائی اور زورا آئے تھے۔ زورا بہت خوش تھی، دیکھا کیا تھا، کیا کہا تھا میں نے، تمہارے سسرال لاہور میں تو ملنا ممکن ہے، اور وہ ہو گئی۔ دعائیں دو ہمیں، اب میں تو روز آؤں گی، تنگ آ جاؤ گی۔ ہما بھی ان سے مل کر خوش ہوئی۔ ذکیہ آپا کے شوہر بیمار تھے، اس لیے وہ نہیں آئی۔ اکھاڑا سے خالہ، بھائی، بھابھی، اسرا اور اختر بھی آ گئے۔ ان کا ولیمہ ایک ہفتے بعد ہونا تھا۔ رخصتی جو آنن فانن ہوئی تھی، ولیمے کے لیے پروگرام بعد میں تھا ہوا۔ اشفاق بھائی نے ہما کے جہیز اور دلہا کی سلامی کے نام سے 50,000 کا چیک دیا، یہ ہمارے ہنی مون کے لیے ہے، اس نے طے کیا اور احمر کو بتا دیا۔ اسے کیا اعتراض ہوتا؟ اس دن مری، بوربن، نتیا گلی، پتیراٹا اور یوبیا کے سیر کے لیے آئے تو فوراً اوکاڑا جانا پڑا۔ اسرا کا ولیمہ اوکاڑا میں تھا، سب سے مل جل کر اپنی سیر کی داستان سنا کر واپس لاہور آ گئے۔ خالہ اسے کچھ دے کر مطمئن ہو گئی۔ اسرا کو بھی اشفاق بھائی نے چیک دیا تھا، جس نے بینک میں جمع کرا دیا، اور اختر کے خرچ پر مری نتیا گلی کی سیر کو چلی گئی۔ ہما اس کی شاعری پر حیران ہوگی، ہائی مجھے عقل کیوں نہیں آئی، اچھی خاصی رقم ہوٹلوں کے کمروں اور ٹیکسی کے کرایوں میں پھونک دی، لیکن کچھ دن بعد ہی اندازہ ہو گیا کہ احمر اپنے خرچ پر کبھی نہ لے کر جاتا۔ چلو رقم تو بچتی، نہ جانے اتنی لمبی سیر کو، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ احمد نے بھی اعتراض نہیں کیا، مزے سے پیسے اڑاتا رہا، اور بھلا اسے اعتراض بھی کیوں ہوتا، کون سا اس کے جیب سے خرچ ہوا، اور ویسے بھی اپنی کم حیثیتی کا رونا روتا تھا۔ ذکیہ آپا نے نئے دولہا دلہنوں کی دعوت کی۔ اسرا کے ساس سسر اختر کے علاوہ خالہ اور بھائی بھابھی آئے۔ زہرا بھی میاں کے ساتھ آئی تھی، مستقل ہما کے ساتھ لگی رہی۔ ہما سب سے دوبارہ مل کر بے حد خوش تھی، اوکاڑا جانے کو دل چاہتا تھا، سب سے ملنے کے لیے ذکیہ آپا کی بدولت سب سے مل لی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک سال گزر گیا۔ ہما کو بہت سی باتوں کا ادراک ہوا، ساس اماں بے حد مہربان اور خوش مزاج تھی۔ ہما کو اندازہ تھا کہ اسے احمر کے ساتھ خاصی محنت کرنی پڑے گی، اپنے دل کو سمجھانا ہوگا، ضبط سے کام لینا ہوگا، اپنی لاڈلی پن کو خیر بات کہنا ہوگا۔ ایک سال بعد ذکیہ آپا نے بھائی کو خیر کر صحرا بدوا ہی دیا۔ ہما شادی میں شریک نہ ہو سکی، وہ ہسپتال میں تھی۔ صبح اس کے لیے خوشخبری لے کر آئی تھی، وہ ایک بیٹے کی ماں بن گئی تھی۔ تیسرے دن وہ بچے کو لے کر گھر آ گئی، سب بہت خوش تھے، احمر بھی۔ زہرا اس سے مبارکباد دینے آئی تو اشفاق بھائی کی دلہن کی تصویر بھی لائی۔ پکی عمر کی خاتون تھی، مگر خوش نظر آ رہی تھی۔ بعد میں کئی ماہ بعد بھی زہرا آئی تو اس نے بتایا وہ بھی خود کو بہت بنا سنوار کر رکھتی ہے، مگر بہت معمولی شکل کی، مگر بچی کا خیال بہت کرتی ہے، صرف اشفاق بھائی کے سامنے تیز ترار ہے، بھائی کو مٹھی میں لے لیا ہے، مگر خیر گھر سے لیکے سے چلا رہی ہے، بھائی مطمئن نہیں، انہیں کوئی کمی سی لگ رہی ہے، پتہ نہیں کیا۔ مزید خاموش و سنجیدہ ہو گئے ہم، حالانکہ نہ سنجیدہ تو وہ بھی نہیں تھے۔ پہلی بیگم کا خیال آ جاتا ہوگا، کیا ملا، زندہ ہوتی تو اب تو آ ہی جاتے مردوں کی بے وفائی ثابت کرنے کے لیے۔ ہما کو فکر لگ گئی تھی، زندہ یا مردہ، کچھ تو ثابت ہو، کہیں ایک دم آج تک آ پہنچی تو کیا ہوگا، اشفاق بھائی تو خوش ہو جائیں گے، بیگم ان کا کیا بنے۔ زہرا ہنسی، اماں
تمہیں یاد ہے؟ ارے وہ تو پرانی بات ہوگی، اب تو ان کی ہڈیاں بھی مل گئی ہوں گی، بس ان دنوں کچھ ایسا شک ہوا تھا، حیرانی سی تھی، حالات ہی کچھ ایسے پراسرار تھے۔ فرض کرو واقعی زندہ ہوئی آ گئی تو ان تازہ بانا بیگم کا جاتا آسمان تو نہیں ہوگا، دونوں ساتھ رہو گی، جس سے زیادہ محبت ہوگی شفاق بھائی کو اسے قربانی دینا پڑے گی، لگتا تو ہے ایسا۔ او سنو، پھر تو پہلی کو ہی جانا ہوگا، یہ کیا بات ہوئی، محبت کا قتل، توبہ توبہ بھئی، جب پہلی سے بے وفائی کر ہی لی دوسری شادی کر کے تو دوسری ہی اہم ہوگی، یہ تازہ ہے، پہلی تو یوں بھی قصہ پارینہ بن گئی، پرانی دھارانی بوسیدہ، ان کی کیا وقت آثار قدیمہ بن گئی، تو پھر یہ محبت تو نوے کی محبت تو جتنی پرانی ہوگی اتنی مضبوط و پائیدار۔ اب زمانہ بدل گیا، چلو چھوڑو یہ محبت کا پرانا فارمولہ، یہ بتاؤ میاں صاحب کے کیسے مزاج ہیں؟ زورا جھک کر پوچھنے لگی۔ مطلب ویسے ہیں جیسے تھے، اب تو بیٹا بھی ہے۔ ہما اس کے سوال پر حیران ہوئی، بیٹا کیا سونے کے محل لے کر آیا ہے جو خوش ہیں؟ پہلے خوش نہیں تھے؟ زورا عجیب سی باتیں کر رہی تھی، ہما نے کبھی نہیں سنی تھی، یہ بھی سننے میں آیا کہ معاف کرنا تمہارے میاں کچھ اول جلول حرکتیں کرنے لگے ہیں، آفس والوں سے آئے دن بحث و مباحثہ، فضول قسم کے جھگڑے، نہیں آفس کی باتیں وہ گھر میں نہیں کرتے۔ اچھا ہے، زورا اٹھ کھڑی ہوئی، بچے کے لیے بہت سے تحائف لائی تھی، کچھ زکیہ ہے آپا نے بھیجے تھے۔ زورا کے جانے کے بعد اس کی لائی ہوئی چیزیں ساس کو دکھانے لائی، احمد آیا تو اسے بھی دکھایا، اس کا موڈ خراب ہو گیا، زبردستی کا احسان، احسان؟ وہ حیران ہوئی، احسان کی اس میں کیا بات ہے، میرے رشتہ دار ہیں۔ رشتہ دار؟ کبھی پہلے تو نہیں دیکھا، اب اچانک رشتے نکل آئے۔ احمد کا موڈ شاید پہلے سے خراب تھا، ہما نے خاموشی اختیار کر لی۔ اما نے مگر سمجھایا، یہ احسان ہی محبت کا اظہار ہے، اپنے عزیز ہے، نہیں غیر لوگ بھی، پڑوسی ملنے جلنے والے بھی بچے کی پیدائش پر خوشی کے اظہار میں تحفے دیتے ہیں، اور یہ تو میکے والے ہیں، ہما کی خوشیوں میں حصہ دار، کیا اعتراض ہے؟ احمد چپ رہا، اما کے سامنے زیادہ نہیں بولتا تھا، مگر چہرے پر اعتراض کا بورڈ لٹکا لیا۔ ایک دن بڑے عجیب لہجے میں کہنے لگا، بھائی واہ، اشفاق سر نے آ کے شادی کر لی، اب تم پچھتا رہی ہوگی کہ ایک سال اور کیوں نہ انتظار کر لیا۔ میں کیوں پچھتاؤں، میرا کیا تعلق، وہ 2 سال 4 سال بات کرتے یا نہ کرتے، کیوں؟ انہوں نے تم سے شادی کی درخواست کی تو تھی، اور ان سے شادی کر کے تم خوب دولت مند ہو جاتی، سونے میں تلتی موتیوں میں کھیلتی، دولت بہت بڑی طاقت ہے، میرے پاس اس سے بھی زیادہ موجود بڑی دولت ہے، میرا بیٹا، مجھے سونے اور موتیوں کی ضرورت نہیں ہے، میرا بیٹا سونے چاندی اور جواہرات سے زیادہ قیمتی ہے۔ اس نے بیٹے کو سینے سے لگا لیا اور اس سے پیار کرنے لگی۔ یہ بیٹا تو اشفاق سر، میں تمہیں دے ہی دیتے۔ احمد لاپرواہی سے بولا، ہما چونک کر حیرت و تعصب سے عمر کو گھورنے لگی، کیا بکواس ہے، او ہو، یہاں تو نہ نوکر چا کر ہے، نہ عیش و آرام، وہاں تمہیں ہل کر پانی نہ پینا پڑتا۔ اما منہ بنا کر سامنے سے ہٹ گئی، جواب تو تھا اس کے پاس، مگر وہ بات بڑھانے سے ڈرتی تھی، ویسے انہیں ٹکرا کر اپنے لیے کانٹے ہی بوئے ہیں۔ ارے وہاں تو بیگم کے لیے نئی گاڑی لے لی ہے، ٹھاٹ ہی ہے، نئی بیگم کی اڑی 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 پھرتی ہیں، تو کیا کروں، میں بھی گاڑی میں ہر جگہ جاتی ہوں، پیدل نہیں پھرتی۔ ارے وہ سوزوکی کہاں، اور ان کی وہ شاندار BMW کہاں، خواب میں بھی نہیں دیکھی ہوگی تم نے، میں ایسے فضول خواب نہیں دیکھتی۔ وہ جڑ کر باہر چلے گی۔ احمد کا مزاج بدل سا گیا تھا، کچھ عجیب سا، روکھا پھیکا، بے نیاز سا، اس نے خود پر کوئی نقاب پہنا ہوا تھا، کچھ دن بعد ٹھیک ٹھاک تھا، ہما پہ مہربان، بچے کو سیر کرانے لے جاتا، گھر میں دلچسپی دکھاتا، اور کبھی پھر چپ گلور اور عطر کی بارش۔ ہما کو زج کرنے کے لیے اشفاق سر کا نام ہی کافی تھا، اور وہ واقعی ان کے نام سے بیزار ہو گئی، سمجھ نہ آیا کہ یہ رقابت ہے یا پھر شک، بظاہر وہ شکی تھا ہی نہیں، بس اشفاق سر کے لیے مزاج گرم ہو جاتا۔ ایک دن تو وہ ساس سے شکایت پر مجبور ہوگی، اما نے احمد کو ڈانٹا، سمجھایا، احمد کا غصہ قابو سے باہر ہو گیا، کیوں کی شکایت، ہما پر چیخ چلا کر غصہ اتارا اور کمرے کی ہر چیز ادھر سے ادھر کر دی، کچھ بھی جگہ پر نہ رہا۔ ہما ڈر گئی، احمد کی بدمزاجی اور پھر کمرے کی درستی اور دن بھر کی مصروفیت، گھر کے کام، کھانا پکانا، بچے کا خیال رکھنا، ساس کی بھی اس کی ضرورت تھی، اوپر سے احمد نواب صاحب کی تقریب کاری تھک کر چور ہو گئی، کھانے کے لیے بھی اٹھ نہ سکی، بستر پر پڑی رہی۔ ساس نے احمد کے سامنے صفائی دی، تم جو بکھیڑا پھیلا کے گئے تھے نا، اسے سمیٹا، کھانا پکایا، بچے کے لیے سیریل بنا کر کھلایا، تھک گئی بچی، تم کس قدر بے حس ہو گئے ہو۔ احمد بغیر قصور کے دکھ دینا گناہ میں شامل ہے، طاقت سے زیادہ محنت کرتی ہے، تمہارے گھر کو بناتے سنوارنے میں کس قدر مصروف رہتی ہے، اور تم، کیا کروں میں، وہ پھٹ پڑا، گولڈ میڈل بناؤں، ایوارڈ سے نوازوں، یاد رہی وہی گھر ہے جہاں ہر چیز گرد میں اٹی ہوئی تھی، جگہ جگہ فضول کاغذ، شاید کوئی چیز تلاش کے بغیر نہ ملتی تھی، تمہاری بہنوں کو گھر سے دلچسپی نہ تھی نہ صفائی سے، میں کیا بیمار ہوئی کہ سب کچھ الٹ پلٹ ہو گیا، اب وہی گھر آئینہ بن گیا، ہر کام وقت پر سلیقے سے، کسی کی وجہ سے ہما کی محنت و سلیقہ، میں تو اپنی بیماری سے ڈر گئی تھی، اس لیے تمہاری شادی میں دلجدی کی، یہ تو ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہما اس گھر میں آئی، گھر کا حلیہ بدلا سو بدلا، میری بیماری میں آتی رہ گئی، بیٹا قدر کرنی چاہیے، خوش قسمتی ہے ہماری۔ احمد چپ چاپ سنتا رہا، انہیں اماں کی نصیحت نے کتنا اثر کیا تھا، ظاہر تو کچھ ہوا نہیں، اماں کی اداس صورت دیکھ کر اماں نے اسے تسلی دی، پریشان نہ ہو بیٹا، کبھی کبھی اس پر غصہ سوار ہو جاتا ہے، اب تو بہت دن کے بعد دورہ پڑا ہے، پہلے تو اکثر جنون سوار ہو جاتا تھا، آپ پہ سے باہر ہو جاتا تھا، آپ پہ سے باہر جنون وہ چکر آ گئی تو آپ نے علاج نہیں کروایا، کبھی اس طرح کے دورے سے نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ ہاں، اکثر وہ نفع و نقصان کی پرواہ کیے بغیر غصے میں اندھا دھند فضولیات بکتا ہے، کبھی اپنا سر بھی دیوار سے ٹکراتا تھا،
नफा नुकसान की परवाह किए बगैर, ये तो बहुत खतरनाक बात थी। वो हैरत से अम्मा को तक रही थी, किस कदर बेसतारी, आपने इलाज क्यों नहीं करवाया, ये अच्छी बात तो नहीं। इलाज, अरे बेटा जिसे जुनून चढ़ता है उतर भी जाता है, इलाज क्या होता है। असल में घर के हालात, बाप के मरने के बाद कम उम्री में इस पर जिम्मेदारियां पड़ गई घर की, फिर बहनें लापरवाह और बेनियाज में बीमार, तना तब बोझ बढ़ता गया, फिर जुनूनी कैफियत तारी होने लगी। फिक्र ना करो, ठीक हो जाएगा। अम्मा बड़ी हिम्मत वाली थी, मगर अम्मा हुम्मा की जान पर बन के, जुनून खतरनाक होता है, और अगर ये सिर्फ गुस्सा है तब भी इंतहा तक पहुंच कर जुनून बन सकता है। इसे मामूली समझना गलती है, वो पहले भी मोहतात थी, अब और होशियार होगी। अहमद को खुश करने के सारे जतन करती, इसे गुस्सा ना आए। अब अम्मा के समझाने का असर था या इसे एहसास हो ही गया, वो बिल्कुल नॉर्मल हो गया, बल्कि बहुत खुश रहने लगा। ऑफिस की बातें बताता, दोस्तों से मिलवाने ले जाता, बच्चे के लिए शॉपिंग करता, तरक्की भी हो गई थी, इसलिए भी मिजाज अतदाल पर था, मगर दौरे का वक्त मुकर्रर नहीं होता। इसी दौरान जोरा आई काफ़ी दिन बाद आई थी, कुछ फिक्रमंद। इधर उधर की बातों के बाद इसने उठते हुए कहा, अशफाक भाई की बेगम चली गई, काफ़ी कुछ लूट कर ले गई। इनके जाने के कई दिन बाद भाई को इल्म हुआ कि वो खासी रकम और कीमती अशिया जेवरात के अलावा ले गई हैं। भाई ने इन्हें तलाक दे दी, बहुत परेशान रहे, अब कुछ मुतमईन से हैं। उम्मा को अफसोस हुआ है, बेचारे अशफाक भाई कैसी किस्मत है। जोरा के जाने के बाद वो अम्मा को सुनाने आई, अभी पूरा वाक़या सुनाया भी न था कि अहमद आ गया। वो चुप हो गई। अहमद सुन चुका था, एकदम चिल्लाने लगा, क्यों आती हैं यहाँ हमारे घर टेंशन फैलाने, क्यों खबरें सुनाती हैं। अम्मा ने इसे ठंडा करने की तदबीरें की। उम्मा ठंडा शरबत बना ले, इसने कहा, अभी फ़ोन करो और आइंदा इधर आने से मना कराओ, चलो उठो। जब तक इसने अपना सामने फ़ोन ना करवा लिया इत्मीनान ना हुआ। जोरा बेहद शर्मसार थी, कुछ ज़्यादा कहने का मौका ना था। अमर सामने बैठा घूर रहा था। जोरा, अब इनके घर ना आया करो, कहकर फ़ोन बंद किया। यकीनन वो हैरान और परेशान हुई होगी। अगले दिन ऑफिस जाकर जोरा को फ़ोन किया, अपनी मजबूरी बताई। जोरा आग बगोला हो गई, तुम्हारी मजबूरी है, मेरी नहीं, मैं तो मिलूंगी, आऊँगी। वो होता कौन है मना करने वाला, पागल, बस खैरियत पूछूंगी इसमें इसकी। उम्मा घबरा कर इसकी खुशामद करने लगी, कुछ नहीं सुनूंगी, आऊंगी और इस दिमाग चढ़े जिनकी खबर लूंगी। हुमा के सर में धमाके से होने लगे। ये क्या हुआ, जोहरा से बात करनी ही नहीं चाहिए थी, क्या फायदा हुआ सब कुछ बताकर, और अब कर अहमद की मौजूदगी में आगे तो ना जाने क्या होगा। अहमद को जोहरा का सामना करने से किस तरह बचाए, कोई तदबीर ना सोची, अक्ल गुम थी। कई दिन गुजरे, बीती शाम इसने जोरा को आते देखा। वो कमरे में थी, फुर्ती से अलमारी खोलकर खड़ी होगी और किसी अनदेखी चीज को तलाश करने लगी। दिल था कि बाहर निकलने को बेताब, बरामदे में अमर अखबारे में गुम। जोरा खुश तबी का मुजाहरा करती हंसती बोलती आ रही थी। आहा, हेलो हेलो भाई, कुछ नसीबी है मेरी, आज तो बड़े मियाँ भाई की जियारत हो गई। और कहाँ ये हमशीरा साहिबा, जरा पूछूं तो क्यों कह दिया हमारे घर ना आना, क्यों भाई, कोई वजह ही बताई, क्या खतरे हैं मुझसे, चोर हूँ, तकरीब कार हूँ, दहशतगर्द हूँ या कातिल। मुलजिम की सफाई का मौका भी मिलना चाहिए। वह अमर के कानों में घुस कर तकरीर कर रही थी और अमर इसे कच्चा चबाने की ख्वाहिश में हक बजाने भोगा। हुम्मा हाँपने लगी, अरे बन्नी जोहरा आई है, बहुत दिन बाद आई हो, आओ बेटा बैठो। अताब अम्मा, रोज तो नहीं आ सकती और अब तो आपके बेटे ने पाबंदी लगा दी है, इसलिए आई हूँ कि पूछो तो सही, समझा क्या उन्होंने, ये हुक्म देंगे और मैं तामील करूंगी, हुम्मा से मिलना छोड़ दूंगी। वाह, वो बहुत खफा थी। अहमद सिया बाग खड़ा खड़ा होगा, मैं क्यों भला, मैं हुक्म क्यों दूंगा, बहुत इज्जत करता हूँ आपकी पोजीशन की। जोहरा अम्मा की जानी पड़ी। देखी अम्मा, उन्होंने हुम्मा से फ़ोन करवाया सिर्फ ये कहने के लिए कि मैं, यानी जोहरा इनके घर ना, उनको इल्ज़ाम तो लगाया होता, अगर बस एक जुमला और खट से फ़ोन बंद। चले इनका घर, जिसे चाहे बुलाएं ना बुलाएं, मना करे, अच्छा नहीं आऊँगी। अब हुम्मा नहीं आएगी हमारे घर, हम लोगों के सिवा इसका कोई अजीज है भी नहीं यहाँ, आज तो तक हमारे यहाँ नहीं आई। क्यों, बंदा किसी से तो मिले, और अच्छा भाई साहब, आप मेरी इज्जत अफजाई ना ही करे तो बेहतर है। मुझ पर बंदी लगाकर अब हुम्मा को मिलने जुलने की इजाज़त दे दे, क्योंकि रिश्तेदारी के अलावा मेरी तो दोस्ती है हुम्मा से। जोला की जुबान भला कौन रुकता, अम्मा भी कुछ शर्मसार थी। अलबत्ता अहमद झटके से उठा, अखबार मेज पर पटक कर बोला, तो ठीक है, ले जाइए अपने रिश्तेदार को, बेशक हमेशा के लिए। कमरे में घुसकर दरवाज़ा बंद कर लिया। कमरे में घुसकर दरवाजा बंद कर लिया। अंदर हुमा अलमारी खोले, अभी तक वहीं खड़ी थी, होनक चेहरे के साथ, इसके सुर्ख आंखों से घूरा गरज कर बोला, जाओ, चली जाओ अपने रिश्तेदार के साथ और फिर मत आना। हुमा की तुरी हुई सूरत और पीकी पीकी पलकों में बेचारगी देखकर इसे कुछ तरस आ गया, अब कुछ नहीं बोला। वो बाहर जाकर जोरा को ठंडा करने की कोशिश करने लगी। अम्मा भी जोरा से माजत कर रही थी, गुस्से का तेज है, समझाऊंगी इसे, आगे पीछे की कुछ सोचता ही नहीं है सोचने की इसमें कौन सी बात है, क्या रिश्तेदारों से मिलना गुनाह है, इन्हें तो कुछ चाहिए था, वो अम्मा को लेकर आते, जकिया आपा के घर ही ले आ जाते, वो तो कहीं बाहर आई हैं यहाँ। जोरा शिकवा करने से पास ना रह सके, इतने करीबी रिश्तेदार, एक शहर की राइश, आखिर क्या एतराज़ है, हमसे कोई गलती कोई कसूर हो गया तो बता दें, हम माफ़ी मांग लेंगे, मैं तो ढीठ बनकर आ जाती हूँ, चलो भाई हम पर पाबंदी है तो मैं तो मिल लूँ, तो लो जी, मुझ पर भी पाबंदी लगा दी, वो अब दीदा होगी, अम्मा शर्मिंदा। अम्मा भी से मनाने लगी, वादा किया कि वो खुद अम्मा को लेकर जकिया आपा के घर आएंगी। इसके जाने के बाद अम्मा ने अमर को खूब खबर ली, डांट टपट के अलावा इससे अपनी शर्मिंदगी का एहसास दिला, मुँह फुलाकर बैठा रहा। अम्मा से बहस करता भी था। शाम तो हुम्मा की आती थी, शायद वो आसान हदफ थी गुस्से और जुनून के लिए। हुम्मा बहुत परेशान होगी, मत पस्त होगी कि कब किस बात का बुनियाद बनाकर कुछ भी कर सकता। हंसना भूल गई, इसकी कुछ मिजाजी लाबलीपन पता नहीं कहाँ खो गया ही था। इसने बहुत चाह पहले की तरह अपनी हमाकतों के किस्से सुनाए, लतीफ़े बनाकर इन्हें सुनाने, मगर वो खुद हंसना भूल चुकी थी। फिक्र और परेशानी ने इसके सांप भी कमज़ोर कर दिए थे। इसे साथ था कि वो एक जिम्मेदार कमर बस्ता है। इसने अपनी सोच बच्चे और घर पर मरकूज कर दी।
احمد کو غصہ نہ آئے یہ کوشش بھی کرتی۔ احمد نے اپنے ایک دوست کا ذکر کیا تھا جو خاصا معقول آدمی تھا، مگر غصہ اس کا جنون کی حد تک تھا۔ ایک بار اس جنونی کیفیت میں اس نے بیوی کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ بچوں نے ماں کو بچانا چاہا تو اس نے بچوں کا لحاظ بھی نہیں کیا، انہیں زد و کوب کیا۔ بے مشکل گھر والوں نے اسے قابو کیا، پھر اسے پاگل اسپتال میں داخل کیا گیا، مگر اسے کوئی بیماری نہ تھی۔ چند دن نفسیاتی ڈاکٹر کے زیر علاج رہنے کے بعد وہ صحت مند ہو گیا۔ اس نے غصے کو پچاڑنے کی تربیت حاصل کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے غصے کو حرام کیا ہے۔ کسی بڑے نقصان کا سبب بننے سے پہلے اس کا سدباب کر لیا جائے تو غصہ جنون نہ بنے۔ شروع میں ہی بچے کو سمجھا بجھا کر راہ راست پر لایا جا سکتا ہے، نقصان کے بارے میں خبردار کیا جائے یا نفسیاتی علاج کرایا جائے۔ ایک شخص کی غلط حرکت پورے گھرانے کے لیے اذیت کا سبب ہوتی ہے۔ وہ اپنی پوری کوشش اس لائق کام میں لا رہی تھی، نہ وہ ذکیہ آپا کے گھر گئی، نہ اماں نے لے جانے کا کہا۔ انہی دنوں وہ ایک بیٹی کی ماں بن گئی، 2 بچے، ان کی دیکھ بھال اور احمد کی ناز برداری، اماں کی خدمت، سب حسب ثابت۔ مگر احمد ان دنوں کچھ زیادہ ہی خوش تھا۔ ہما کی ذہن پر بیٹی کا بوجھ تھا، ایک اور عورت قسمت کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ نہ جانے وہ کون سی لڑکیاں ہوتی ہیں جن کے نصیب روشن ستارے کی مانند ہوتے ہیں، جگمگاتے، جھلملاتے، کرنیں بکھیرتے۔ ہما پہلے خود کو بہت خوش قسمت سمجھتی تھی، ماں باپ کی اکلوتی، ماں باپ کی آنکھ کا تارا، پھر ماں باپ نہ رہے تو خالہ خالوں کی شفقت ملی، اسے کسی محرومی کا احساس یا نہ ہوا۔ احمد کی صورت میں ایک رفیق حیات مل گیا، وہ کتنی خوش تھی۔ احمد کی محبت، رفاقت، ماں کا فرما بردار سادہ طبیعت، انسان اپنی خوش نصیبی پر کتنا نازتا ہے، اسے نہ جانے پھر کس کی نظر لگی کہ وہ تو بدل ہی گیا، ایسے اشفاق بھائی کے ذکر پر بھڑکنے لگتا، زہرا کی آمد پر مشتعل ہو جاتا۔ یہ کوئی وجہ تو نہ ہوئی، اگر ہما کوئی غلط حرکت کرتی احمد کی مرضی کے خلاف، پھر وہ معترض ہوتا تو ہما کسی طور پر منا بھی لیتی، مگر اشفاق بھائی کا نام لے کر خود ہی سے جلانا، پھر ان کی دولت و ثروت کا ذکر کسی طور سے زج کرنا کہ ہما کا اعتراف کر ہی لے کہ یہاں اسے تکلیف ہے اور اشفاق سے شادی کر کے دولت میں کھیلتی، یہ کوئی بات نہ ہوئی۔ نہ جانے پھر کس کی نظر لگے کہ وہ تو بدل ہی گیا، ایسے اشفاق بھائی کے ذکر پر بھڑکنے لگتا، زہرا کی آمد پر مشتعل ہو جاتا۔ یہ کوئی وجہ تو نہ ہوئی، اگر ہما کوئی غلط حرکت کرتی احمد کی مرضی کے خلاف، پھر وہ معترض ہوتا تو ہما کسی طور منا بھی لیتی، مگر اشفاق بھائی کا نام لے کر خود ہی اسے جلانا، پھر ان کی دولت و ثروت کا ذکر کسی طور سے زج کرنا کہ ہما اعتراف کر ہی لے کہ یہاں اسے تکلیف ہے اور اشفاق سے شادی کر کے دولت میں کھیلتی، یہ کوئی بات نہ ہوئی۔ وہ کس طرح یقین دلاتی کہ ویسا سوچ بھی نہیں سکتی، وہ خود پر نفرین بھیجا کرتی، کسی خشکی کی ترنگ میں اور کئی باتوں کے ساتھ اشفاق کا رشتہ آنے کا ذکر کر بیٹھی تھی۔ ذرا بھی اس قسم کے مزاج سے اکائی ہوتی تو یہ ذکر کرتی ہی کیوں، جبکہ اس نے خود احمد کو ترجیح دی تھی۔ زہرا نے آنا چھوڑ دیا، اگر احمد کی موجودگی میں اس کا فون آتا تو وہ ٹال جاتی، اب وہ احمد سے بھی مخاطب نہ ہوتی۔ اماں اس کی سنجیدگی اور رنجیدگی کو محسوس کر کے وہ خود بے حد افسردہ ہو جاتی تھی۔ اماں کا مسکراتے رہنا، گنگناتے ہوئے گھر کے کام کرنا، ہنس ہنس کر قصے سنانا، سب قصہ پارینا بن گیا۔ وہ حد درجہ احتیاط سے کام کرتی، کبھی اس نے کوتاہی ہو جائے تو احمد اس کو بنیاد بنا کر غصہ کرنے لگا۔ دن بدن خاموش ہوتی جا رہی تھی۔ اماں نے ایک دن سمجھایا، بیٹا اتنی فکریں سر پر سوار نہ کرو، یہ فکریں انسان کو جونک کی طرح چمٹ کر خون چوس لیتی ہیں، اپنی جان پر ظلم نہ کرو، ہنسو بولو، وہ ہر وقت تو جنونی نہیں ہوتا، سال میں ایک بار ہی سے غصہ چڑھتا ہے، تم تو احمد سے بھی بات نہیں کرتی، مرد ہے، کسی دن یہ بات بھی اس کے لیے ناگوار ہو۔ اماں بیچارگی سے نہیں دکھنے لگی، اس کی کسی بات پر تو بگڑ سکتا ہے، خاموشی زیادہ بہتر ہے۔ اس کے ذہن میں احمد کے دوست کا قصہ تازہ تھا، کاش کوئی احمد سے کہہ کر اسے نفسیاتی علاج کے لیے رضامند کر لیتا، مگر وہ کس سے کہے، خود ہی چپ کر رہ کر اس غصے کی آمد کو روک سکتی تھی۔ کچھ عرصے بعد پھر احمد کو اسے شکایت ہو گئی کہ وہ احمد کو نظر انداز کر کے کاموں میں لگی رہتی ہے، اس کے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہوتا کہ شوہر کے پاس کچھ وقت گزارے۔ اس کی بات ہی سن لے، ہما ڈر گئی۔ چلو جی، اب یہ بات بھی اماں نے بیٹے کو سمجھایا، ارے بیٹا فرصت کب ملتی ہے بیچاری کو، گھر کے سارے کام، چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھ بھال، ان کی نگرانی، تمہیں جو بھی سناتا ہے وہ سنا ہی دیتے ہو، اتنا احساس نہیں کہ اس کی مشقت میں اس کی مدد کر دو، کبھی بچوں کو سنبھالو تاکہ وہ سکون سے دوسرا کام کر لے، اس کی ہمت ہے کہ سارے کام وقت پر ہو جاتے ہیں، تمہیں اور مجھے وقت پر ناشتہ کھانا مل جاتا ہے، گھر صاف، بچے صحت مند، اس کی کوشش میں تھک جاتی ہے بچی، آپ کو موقع ملنا چاہیے اس کی حمایت کا، سب عورتیں کام کرتی ہیں، اس کا کیا کمال ہی اکیلی عورت جس کو شوہر کا ذرا سا تعاون بھی نصیب نہ ہو، کسی ہمت سے ہر قدم پر کامیاب ہوتی ہے۔ بیٹا شوہر کی حمایت، محبت، تعاون ہو تو یہ کمال ہوتی نہیں، بڑی طاقت ہوتی ہے، مرد کی محبت تم مگر اس احساس سے آ رہی ہو، مدد کرنا تو دور کی بات، تعریف تک نہیں کرتے، اعتراض کروا لو بس، بہت ہی خود غرض ہو، نہ کرتی مجھ سے شادی، میں بہت برا ہوں، کر لیتی اپنی امیر کزن سے، وہاں نہ کام کرنا پڑتا، نہ مشقت نہ محنت، بس تعریفیں ہی تعریفیں۔ احمد پر غصہ سوار ہونے کو تھا کہ اماں نے زوردار کا تھپڑ رسید کیا، غصہ انہیں بھی آ گیا، خبردار، ہما اس گھر کی ایک پاک دامن اور حیادار عورت ہے، جس کو سینکڑوں لوگوں کی موجودگی میں بیاہ کر لائے، اسے اس طرح سلوک ہوتا ہے، کمبخت، اس کا نام نہ لے، برا انجام ہوگا، مجھے بھی شرمندہ کر دیتے ہیں، احمد خدا کا خوف کر۔ اماں سے وہ ڈرتا تھا، چپ ہو گیا، مگر ہما سے نہیں ڈرتا تھا۔ ہما نے بہت نرمی سنجیدگی سے اس کو سمجھایا کہ وہ یہاں بہت خوش ہے، اس نے اپنے میکے میں جو زندگی گزاری، یہاں بھی اس طرح کا ماحول ہے، اس کے میکے میں نہ ہی خالہ کے گھر نوکر چاکر تھے، میں اسی زندگی کی عادی ہوں، اور پھر میرا گھر ہے، اپنے گھر میں گھر والی ملکہ ہوتی، کیا گھر اس کی راجدھانی ہوتا ہے؟
میرا اور تمہارا یہ گھر ہی ہماری سلطنت ہے، احمد پلیز یہاں سے سارے شک نکال دو، بچوں کو ہمارے پیار کی ضرورت ہے، ہم دونوں کی سرپرستی کی۔ احمد وہ بھلا کیا اثر ہوتا، وہ اسے بھی بناوٹ ہی سمجھتا، آدمی ضد پر آ جائے تو کوئی کیا کر سکتا ہے۔ بات جھگڑے تک پہنچ گئی تو ہما نے ساس کی حمایت حاصل کرنے کی کوشش کی، یہ کوشش بہت مہنگی پڑی، نہ جانے اس نے کیوں غلطی ہو جایا کرتی تھی، لاکھ احتیاط کے باوجود زبان کھلنا جرم بن گیا۔ میری ماں کو میرے خلاف ورگاتی ہو، کمرہ بند کر کے وہ اسے اس کے جرم کی سزا دینے میں مصروف ہو گیا، تھپڑ جڑے جھنجھوڑا، ہما کی چیخ نکل گئی، بچے گھبرا کر رونے لگے تو بیٹے کو بھی تھپڑ اسیل کیا، چیخا چپ ہو جا نہیں تو مار ڈالوں گا۔ ہما کی جان نکلنے لگی، باہر اماں دروازہ دھڑ دھڑا رہی تھی، ادھر احمد پر جنون طاری تھا، آخر خود ہی تھک کر دروازہ کھولا، اماں کو نظر انداز کرتا باہر نکل گیا۔ حواس باختہ اماں اندر آئی تو دیکھا اماں کا رو رو کر نڈال ہو گئی تھی، ان کی جان زمین پر پڑی کرا رہی تھی، نہ جانے کہاں کہاں چوٹیں لگی تھی۔ اماں نے اسے سارا دے کر اٹھایا، وہ شرم سے پانی پانی منہ چھپا کر بیٹھ گئی اور روتی رہی، آخر آج کس بات پر وہ دوڑا پڑ گیا۔ اماں غصے میں بھی تھی اور شرمندہ بھی، دورے کے لیے کس بات کی ضرورت ہونی ہوتی، بات تو یہ تھی کہ اماں کو ورگلاتی ہوں، مگر دراصل بات کچھ اور تھی۔ آفس میں کسی سے سن لیا تھا کہ اشفاق سر کے لیے ان کی بہنیں لڑکی تلاش کر رہی ہیں، کسی خاص لڑکی کی تلاش ہے، ہما سے کہہ رہا تھا کہ اب بھی پچھتا رہی ہوگی، وہاں ہوتی تو عیش کرتی، انہیں شاید تمہاری ہی تلاش ہے۔ میں نے جل کر کہہ دیا یہاں بھی عیشی کر رہی ہوں، زبان کھولنے کی سزا مل گئی تو بیٹا تم نہ بولتی، ابھی تک چپ ہی رہتی روز کی طرح۔ اماں بھی آخر اس کی ماں تھی، پھر اس کی حالت دیکھ کر پریشان تھی۔ نہیں اماں آخر کب تک چپ رہوں، تو جھگڑا، بولوں تو لڑائی، آپ نے کس عذاب میں ڈال دیا۔ اماں بلک کر رونے لگی، اماں اسے سلانے لگی، کئی دن اماں نے اسے دودھ میں ہلدی گھول کر پلائی، سنکائی کی، درد کی گولیاں کھلائیں، اس کا جسم درد سے پھوڑا بن گیا تھا۔ احمد حسب سابق پر سکون ہو چکا تھا، اسے تو اپنے اندر کا جن نکالنا ہوتا تھا، احساس کس چڑیا کا نام ہے وہ بھول چکا تھا۔ ہما بھی اس سے خوفزدہ رہنے لگی تھی، ایک بار مرد کا ہاتھ اٹھ جائے تو پھر وہ اتنا ڈر ہو جاتا اور اب وہ بولنے لگا تھا، کبھی کہتا ماں آپ کی بہو گھر سے جانے کے لیے پر تول رہی ہے، یہاں سے ہی کیا جو اسے روک سکے، نہ دولت نہ سیر و تفریح کا مواقع، میرا تو کوئی کزن بھی اس کے کزن جتنا امیر نہیں، رو رو کا طنز کرتا، کچوکے لگاتا۔ اماں سر تھام کر رہ جاتی، ابھی بس کر، ہوش میں آ، احمد فضول بکواس نہ کر، کہاں جائے گی وہ، سب کچھ تو اس گھر پر قربان کر دیا، نہ رنگ روپ رہا نہ صحت، ارے پاگل قدر کرو اس کی، آج کل کی لڑکیوں میں وفا نہیں ہے اماں، انہیں خالی کولی قدر دانی نہیں، زور جواہر بھی چاہیے، کہاں سے لا کر دوں دولت کے انبار، سونا چاندی جو میری قدر کرے، اسے تمہاری محبت کی ضرورت ہے، صرف محبت اور اعتبار، بیٹا تم ذرا سی محبت لاؤ، تمہیں وفا کے موتیوں کی ہار بنائے گی، وہ ایک وفا شعار بیوی ہی نہیں ماں بھی ہے، بے وفا ہوتی تو کب کے سب کو چھوڑ کر چلی جاتی، تم سے ہی ملا ہے کیا اسے تانے اور مار، واہ جی یہ تو لے دے کا سودا ہوا، پھر میں محبت کروں گا تو یہ وفا کرے گی ورنہ چلی جائے گی۔ احمد کا ذہن اس کے چلے جانے کے خدشے میں الجھ گیا، کہاں چلی جائے گی، اس کا تو میکا بھی نہیں ہے، اب تو ہم ہی اس کے سب کچھ ہیں، ہم ہی اس کے سب کچھ ہیں۔ احمد نے دہرایا، وہ بھی تو ہماری بن کر دکھائے نا جب جانو۔ اماں نے کس کس طرح سے سمجھایا مگر ادھر تو رگ چڑھی ہوئی تھی، وہ سیدھی نہ ہو سکی، ذہن میں جو بات جم گئی تھی وہ کیسے نکلتی۔ ہاں بھائی پھر کب جا رہی ہو اپنے سرمایہ دار کزن کے گھر، ہما سر تھام کر رہ جاتی، سائیکو کیس ہے، خدا کے لیے کسی اچھے ڈاکٹر سے مشورہ کریں، اچھے ڈاکٹر کو آج بتا کے اسے پوچھیں، ہو سکتا ہے کچھ علاج بتائے۔ اماں کس سے مشورہ کرتی، بیٹے کے سامنے اس کے علاج کا ذکر کر کے جنون کو آواز دینا تھا، مگر دبی دبی زبان سے اتنا کہا، احمد خود کو سنبھالو بیٹا، اپنی بدگمانی اور غصے پر قابو پاؤ، کہیں کچھ نقصان نہ ہو جائے، سنا ہے غصے میں بننا ٹھیک نہیں ہوتا، علاج ہوتا ہے اس کا۔ پھر تو وہ ہنگامہ ہوا کہ اماں کانوں میں انگلیاں ڈال کر چیخ اٹھی، احمد کی چیخو چنگار کی ضد میں اماں آ گئی تھی، اسی دوران احمد کی چھوٹی بہن اور بہنوئی آ گئی، ان کے سامنے بھی احمد اماں پر برستا رہا، اماں کو سب کے سامنے اپنی ذلت کا اتنا صدمہ ہو کہ وہ گھر سے بھاگ جانے کا سوچنے لگی، مگر جائے تو کہاں، اس نے کبھی خود کو بے آسرا یا مجبور نہ سمجھا، ماں باپ سے محرومی کے بعد بھی خود پر بے بسی یا لاچارگی کا احساس طاری نہ ہونا دیا، ہاں مگر اب وہ سوچنے پر مجبور تھی کہ ان حالات میں ماں باپ کی سرپرستی ان کی طاقت ہوتی، شادی کے بعد اور بھی مضبوط ہو گئی تھی، مگر اب اسے ہر چیز کی کمی محسوس ہو رہی تھی، محبت، مربت، تحفظ، خوشی، اطمینان، بقا، معید، کچھ میسر نہ تھا، نہ یقینی شادی کیا عارضی سہارا ہوتا ہے، آخر کس طرح اپنا اعتبار بحال کرے۔ احمد تو بدگمانی دور کرنے کو تیار نہ تھا، ہما کو آج اپنا ہر جذبہ احساسی مروت آگ کے شعلے میں گرا نظر آ رہا تھا، اسے بیگ میں چند جوڑے کپڑے رکھ لیے، کہیں بھی جانے کے لیے وہ دیکھتا رہا تو مسکر اڑاتا رہا، کہاں جاؤ گی، اگر معافیا مانگتی رہتی، قسمیں کھاتی، باتیں کرتی، محبتوں کو شابت کر کے اسے روکا ہوتا، کہاں جاتی، وہ کوئی جذباتی لڑکی نہیں تھی، خوش مزاجی، لابلی پن، بے نیازی اس کی فطرت میں تھی، مگر اپنی بہت سمجھداری سے رات کا مقابلہ کری تھی، ہمت و حوصلے کے ساتھ، مگر احمد نے اسے اندیشوں کا راستہ دکھایا تھا، وہ خوفزدہ تھی، احمد اتنا تو سمجھتا تھا کہ دو بچوں کی زنجیر سے کبھی بھی انتہائی قدم اٹھانے سے روکنے کے لیے کافی ہے، مگر برداشت کب تک آزمائی جاتی، آج ہما کو اندازہ ہو گیا کہ وہ اسے کسی بھی طرح قائل نہیں کر سکے گی، اپنی محبت کا یقین نہیں دلا سکے گی، کیونکہ اس کی ضد بڑھتی جا رہی تھی، اس کی زبان چلتی جا رہی تھی، اب تو اماں بھی چپ نہیں رہ کرا سکی، بہن نے اس کی حمایت میں کچھ کہا تو اسے گھر سے نکلنے کا حکم سنا دیا، وہ روتی ہوئی چلی گئی، دوسروں کے سامنے بھی اس کے کردار پر چھینٹے اڑاتا رہا، بہنوئی دل میں کیا کہتا ہوگا، اماں کا دل چاہا اب بھی مر جائے، مگر وہ بھی آنسو بہانے کے سوا کچھ نہ کر سکی، اوپر سے اس کے طنز، ہاں بھائی کیا ہوا، کیا پروگرام ہے، اب اماں کے روکنے کا بہانہ بھی خوب ہے، چلو حوصلہ تو بڑھ گیا، کسی دن بیگ تیار کروں گی،
آخر ارادہ کر لیا، پورا تو کر لیتی، یہاں کی تکلیفوں سے نجات مل جائے گی، کھانا پکانا، برتن دھونا، صفائی کرنا، صاحب کے آگے آئے گئے کے کھاتے تواضع، ان کاموں کی زنجیر لمبی ہے، اور واہ واہ مزے ہی مزے، کزن کے گھر عیش، کاموں کی زنجیر میں اپنی ناز برداری اور بچوں کی مہربانی کا نام ہی نہ لیا۔ اماں تم لکھ کر رکھ لو، کسی بھی دن نکل بھاگے گی آپ کی بہو۔ اماں بھی اب اس کی بکواس سن پریشان ہو گئی تھی، بچپن میں ضدی تھا مگر بڑے ہونے پر غسیلا بھی ہو گیا۔ جب تو اکلوتے بیٹے کے لاڈ اٹھائے جاتے تھے، اس کی ضدیں پوری کی جاتی تھی، باپ کی وفات کے بعد ذمہ داریوں کا بوجھ ناقابل برداشت ہو جاتا تو بھگ پڑ جاتا، مگر اب تو حد سے آگے تک قصہ پہنچ گیا تھا۔ اماں کو بچوں کی فکر تھی، کبھی بھی انہیں نقصان پہنچ سکتا تھا، مگر شاید اماں کی دعا سے سمجھانے سے وہ نارمل ہو گیا، یا شاید ہما کے جانے کی دھمکی سے ڈر گیا۔ لیکن جب نفع نقصان کی پرواہ نہ ہو، غصہ عروج پر ہو، تو جنون پاگل پن کی جہہ تک پہنچ جاتا ہے۔ ہما بھی عجیب مزاج لائی تھی، ہمت جلد مل جاتی تھی، طوفانی لہروں سے بچ نکلنے کے بعد پھر پر امید ہو جاتی اور نئی توقع کے ساتھ حوصلہ بلند ہو جاتا، اور اس بار تو کئی ماہ بہت اچھے گزرے۔ شاید کچھ لاپرواہ ہو گئی، احتیاط کا دامن چھوٹ گیا، خوشیوں کا اعتبار جاتا رہا۔ وہ سمجھ رہی تھی اماں کی دعائیں اور وظیفے احمد کو راہ راست پر لے آئی ہیں، اس نے بھی خدمت اور فرما برداری کی انتہا کر دی تھی، اور احمد نے بھی انتہا کر دی۔ ہائے کیا ہوا، ساری امیدیں جلا دی، ساری خوشیاں آتش فشاں پھٹ گیا، لاوا اگل رہا تھا، اور کئی زندگیاں اس لاوے کی نظر ہو گئی، اس لاوے میں جلتی ہوئی خطرے کے آخری نشان تک پہنچ کر اس منزل پر پہنچ گئی جہاں سے چلی تھی، خالہ کے گھر، مگر کئی ماہ کے بعد۔ پچھلے 3 ماہ ذکیہ آپا کے گھر رہنے پر مجبور تھی، اس کے اندھیری رات گھر سے نکل کر وہ کہیں جا ہی نہیں سکتی تھی، کچھ سوچنے کا موقع تھا ہی کہاں، فیصلہ ہو چکا تھا، تقدیر کا فیصلہ، اور رات کا ڈر رہا نہ تنہائی کا خوف۔ پہلے سے تیار بیگ اس طرح چھوڑ کر عزت اور اللہ کی خاطر خودداری کی طاقت پر جب کمرے سے نکلنے لگی تو احمد نے کہا، یہ پرس یہیں چھوڑو، اس کے اندر کی رقم بھی میری ہے، اور میری کسی چیز پر اب تمہارا حق نہیں ہے۔ ہما کا خون کھول اٹھا، پرس کے اندر سے اپنا شناختی کارڈ نکال کر پرس احمد کے منہ پر مار دے مارا، واقعی اس کے چہرے سے ٹکرا کر گرا، گالیوں کا فوارہ اچھلا۔ وہ باہر آئے تو اماں سفید چہرے کے ساتھ برآمدے میں لاچار بیٹھی تھی اور رک گئی۔ خالی آ جا رہی ہوں، اس اسپاٹ آواز میں اماں سے کہا، کل کوئی یہ الزام نہ دھرائے کہ گھر کے زر و جواہر چرا کر لے گئی۔ دم بخود اماں کو چھوڑ کر گھر سے باہر آ گئی، نہ بچے یاد آئے نہ گھر آئے دیکھا، اسے گلبرگ میں ذکیہ آپا کا بتا کر رکشہ میں بیٹھ گئی۔ وہ کبھی تنہا وہاں گئی نہیں تھی، صرف 2 یا 3 مرتبہ، مگر زہرا اکثر ذکر کرتی تھی۔ گیٹ پہ جان کر رکشہ والے کو ذکیہ آپا سے کرایہ ادا کرنے کا کہہ کر اندر آ گئی۔ خود تم سست ہو گئی، کیا کہیں گی اس طرح رات کے 10 بجے اکیلی ہما اندر دروازے پر ذکیہ آپا حیران کھڑی تھی، گارڈ نے فون کر کے بتا دیا تھا۔ ان کے سامنے کرسی پر بیٹھنے کے بعد تک ہوش میں تھی، پھر یورش افکار و جذبات، لاوے کی عدت کا افسوس، بے خبر ہو گئی۔ ذکیہ آپا کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے، گھبراہٹ میں زہرا کو فون کر دیا، وہ فوراً آ گئی۔ کچھ نہ کچھ اطلاع تو زہرا بھی انہیں دے چکی تھی، مگر انہوں نے اس کے گھریلو معاملات میں مداخلت مناسب نہ سمجھی، زہرا کو بھی روک دیا تھا، لیکن آج اتنی رات کو اکیلی ہما کو ہاتھ آنا کسی بڑے حادثے کو خبر دے رہا تھا، اور یہ حادثہ شاید پہلے ہی ہو جاتا، لیکن ہما کے ضبط و تحمل اور برداشت نے اس حد دور تک کھینچا۔ اب شاید قدرت اس پر مہربان ہوئی تھی۔ احمد کی ایک سگی خالہ تھی، انہیں بیٹا ہی قصوروار نظر آ رہا تھا، مگر کچھ نہ کر سکی۔ رات تک اماں کی طبیعت کچھ بحال ہوئی، اب بچوں کا خیال آیا، بچی بہت چھوٹی تھی، نہ جانے اماں انہیں سنبھال سکے گی۔ یہاں یہ کیا کیا میں نے، ساتھ ہی لے آتی، مگر جو شخص پرس کو اپنی ملکیت کے دعوے کے ساتھ لے سکتا ہے بچوں کو بھلا کیوں ماننے دیتا ہے؟ یہ وقت تو آج کے ایک عذاب بن کر اس پر نازل ہوا تھا، بچوں کی آمد سے پہلے آ گیا ہوتا تو اتنی اذیت تو نہ ہوتی۔ زہرا کو اپنا بتا سنا رہی تھی، کچھ آنکھوں اور سوکھے گلے سے، بات تو خاص نہ تھی ان کی اپنی نظر میں، مگر شاید احمد کے لیے وہ خاص بن گئی تھی کہ بعض اوقات پرسکون خوشی کے ماحول میں بھی ذرا سی بات پر وہ اس قدر مشتعل ہو سکتا کہ اس وقت بھی وہ زہرا کو اصل وجہ بتاتے ہوئے پانی ہو رہی تھی۔ اس دن اس کا غیظ و غضب اماں کے ہنستے ہوئے خوشی سے تمتماتے چہرے کو ایک سیکنڈ کے اثارے اس میں وحشت سے پکار کر رہ گیا تھا۔ اچھل کر احمد نے اس کا بازو پوری قوت سے بنوڑا، چیخ نکل گئی، کس طرح اپنا بازو اس کی گرفت سے آزاد کر کے وہ سانس کی حمایت حاصل کر کے ان کے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ وہ وہاں پہ پہنچ گیا، اماں کی چیخوں پکار کے باوجود اپنے طاقتور ہاتھ سے اس کی چوٹی پکڑ کے کھینچی، بال لگتا تھا جڑ سے اکھڑنے والے، دانت پیس کر آنکھوں گلتے لہجے میں اس کا وہ شرمناک سوال، وہ جواب میں اذیت کے باوجود نہیں کوئی نہیں کے سوا کچھ نہ کہہ سکی۔ اماں الگ چلائی، چھوڑ دے، پاگل ہو گیا کیا، جان سے مارے گا؟ احمد ہوش کر بول رہی تھی، چیخ رہی تھی، پھر اماں نے چیخ کر کہا، سچ مچ پاگل ہے یہ، آج مجھے یقین ہوا اس کو پاگل خانے میں ہونا چاہیے۔ ان کی زبان سے سچائی کا اظہار پہلی بار ہوا تھا۔ اماں کی حالت، چہرے کی اذیت، رنگوں کا اڑنا، آنکھوں جیسی دہشت سے منجمد ہو گئی تھی۔ اماں کی بات سنتے اس نے اسے چھوڑ دیا کیا؟ بالکل چھوڑ دیا۔ 3 لفظ کہنے میں کتنی دیر لگتی ہے، مگر الفاظ کہتے ہوئے بالکل صحیح دماغ لگ رہا تھا۔ غصہ جنون کی کیفیت باقی رہتے ہوئے سر تھام کر وہیں بیٹھ گئی۔ اماں خوف سے زرد ہو گئی، بے یقینی اور حیرت آنکھوں میں منجمد ہو گئی۔ فیصلہ سنا کر احمد ہمارے کمرے میں چلا گیا۔
अम्मा से हुमा की सूरत देखी की ना आंसू, कुछ कहने की बोलने की ज़रूरत ना थी। इसने फैसला कबूल कर लिया। तो जब वो कमरे में अलमारी से अपनी चादर पर्स निकाल रही थी, वो इसे गहरी नज़रों से क्यों पर तंज और घबराहट की मुस्कुराहट लिए घूर रहा था, गोया कह रहा हो ये थी तुम्हारी औकात। फिर इसने पर्स से अमर को खींच कर मारा। अम्मा बाहर आप भी रो रही थी। इसे खाली आ जाता देखकर भी कुछ ना बोली। तीर कमान से निकल चुका था। इनके बेटे ने इनको जलील कर दिया था। हुम्मा अकेली रात के वक्त खाली हाथ घर से जा रही थी। वो तो दिन में भी कभी तनहा नहीं निकली थी। चंद दिन बाद ज़किया आपा इनसे मिलने की ने याद दिलाया। हुमा आपके घर आई थी। 50 जोड़े कपड़े, 4 सेट तलाई जेवर और बेशुमार मुख्तलिफ अशिया आपने इसे खाली हाथ तन के कपड़ों में घर से निकाल दिया। सोचिए कैसी इज्जत अफजाई हुई इसकी। वो बेचारी खुद नीम जान हो रही थी। बिलबिला कर हाथ जोड़कर बोली, ज़किया बीबी शर्मिंदा ना करो, जो चंद चीज़ें मेरे पास हैं वो आप ले लें। जेवर मैंने लाकर इससे निकलवा लिया, ले जाइए और इसके बच्चे भी आप ले जाएं, वरना इसकी ज़हनी कैफियत से कुछ बैद नहीं कि मैं इस काबिल नहीं कि मैंने पाल सकूं। ज़किया आप ये बच्चों को नहीं आई। हुमा के लिए सब बहुत से बड़ी खुशखबरी थी। खाला आई 3 माह गुजार कर वो फिर खाला के साथ आ गई। कमज़ोर परेशान, हरदम यही खौफ कि वो किस दिन अगर बच्चे छीन कर ले जाएगा तो असाब कमज़ोर हो गए थे। ज़हनी कैफियत भी अजीब हो गई थी। हर चीज़ जैसे नज़र से ओझल थी। खाना खाने या कपड़े तब्दील करने के बाद भी खाला इसे याद दिलाती। बस वो बच्चों को अपने आप से लिपटाए बैठी रहती। उस राह आ जाती तो उसको बहलाने के लिए तरह तरह की बातें करती, इंसाने की कोशिश करती। बाहर ले जाती तो वो वहशी हिरने की माने घबराई रहती। हर दम ये खौफ कि अहमद आएगा और बच्चे ले जाएगा। इसकी कैफियत खाला ने ज़किया आपा को बता दी। वो अक्सर फ़ोन करके इसका हाल पूछा करती। उन्होंने इशफाक भाई को मजबूर किया। फिर उन्होंने अहमद की दिमागी कैफियत की बुनियाद पर अदालत से बच्चों को माँ के सपुर्द करने की दरख्वास्त की। अदालत ने अहमद का दिमागी टेस्ट करवाया। नफसाती डॉक्टर ने इसके लिए तलाक तजवीज़ किया। अदालत में खुद अहमद की माँ के बयान के बाद आखिरकार बच्चे कानूनी तौर पर माँ के सपुर्द किए जाने के ऑर्डर दे दिए गए। यह ऐसा एहसान था जिसके लिए उम्मा अल्लाह के बाद अशफाक की शुक्रगुजार थी। खाला अकेली थी। उम्मा के आने से इनके घर की रौनक बहाल होगी। असफर सऊदी अरब में थे। असरा असफर को मजबूर करके वापस ले आई। असफर के माँ बाप भी बुढ़ापे में तन्हाई का शिकार थे। वो उसरा से बहुत खुश थे। इनके घर में भी बेटे बहू पोतों की रौनक हो गई थी। खाला ने तन्हाई से घबराकर घर के एक पोर्शन को किराए पर दे दिया था। रफ्ता रफ्ता हुमा भी नानमल होगी। अब इसे दीगर मसाइल बच्चों के और अपने खराजात की फिक्र हुई। इसने जॉब करने का इरादा किया तो अंसर ने मना कर दिया। तुम अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करो, बस यही तुम्हारी जॉब है। इन्हें अहमद ने इंसान बनाने की कोशिश करो। जिंदगी के भी क्या रंग है, कभी धूप कभी छाँव। चढ़ती धूप में रूह तक झुलस के ढलती छाँव में इसके तहफ़्फ़ुज़ की जामिन बन गई। ज़किया आपा एक बार फिर इनके घर आई। दूसरी बार इनका रिश्ता मांगने शफाक की बेटी इनके हमरा थी। वो हुम्मा को अजीब खोजती नज़रों से देखा करती। हुम्मा को घबराहट होती। वो इसे कह बैठी, क्या आप मेरी मम्मा हैं? हुम्मा चौंक गई। ये कैसा सवाल है? सच में पहचान गई हो? आप ही तो मेरी मम्मा है। ज़किया आपा ने ज़माने के सर्दो कर्म का अहवाल मुम्मा को समझाया। बच्चे इनकी परवरिश और आला तलीम किस तरह मुमकिन है? कोई सरपरस्त हो तो बच्चों को मौजूदगी सूसी शादी में रखने डालेंगे और बच्चे रुल जाएंगे। अब तो पाप भी नहीं दे सकता। इसका तो दिमाग अभी तक दुरुस्त नहीं हुआ। माँ से आए दिन के झगड़े को सही हो जाए तो मिलवाने में हर्ज भी नहीं। भी इलाज चल रहा है, मगर घर की बनानी अपने अमल पर पछतावा मिलकर इसे और भी पागल कर देते हैं। हमदर्द ऐसा तो हो जो बच्चों को बोझ ना समझे, अपना समझे। बच्चों को सेहतमंद माहौल की ज़रूरत होती है। सोच लो, अशफाक से ज़्यादा बेहतर कोई दूसरा नहीं मिलेगा। अशफाक की बेटी को भी ऐसी माँ चाहिए जो औलाद का दर्द, इनकी ज़रूरियात, एहसासात को समझ सके। और भाई अफशी, तुम्हें पसंद कर लिया, तुम्हारे बच्चों को कबूल कर लिया। देखो किस तरह इन्हें बहलाती है, खिलाती खेलती है। अभी 2 दिन में ही इसे बच्चों से मोहब्बत हो गई है। कह रही थी माँ को घर लेकर चलें। अम्मा ने इनकी हर बात से इत्तफाक किया। खाला भी इनके हमनवा बन गई। मुझे तो पहले ही अमर पसंद नहीं था, मगर मेरी किसी ने नहीं सुनी और ये अमर की पेशगोई के एन मुताबिक वो कज़न के घर में मसनून होकर दाखिल हो गई। अब इसे सिर्फ अपने नहीं बच्चों की भी फिक्र थी। दुनिया वालों कुछ भी कहते, वो तो इसकी शादी ना करने के फैसले के बाद भी कुछ ना कुछ कहते। सारी उम्र कहते ही रहते। नुक्ताचीनी, एतराज़, इल्ज़ामात। इसे एक मजबूत सहारा, एक महफूज साहिबान दरकार था जो अशफाक के सिवा शायद ना मिलता। अशफाक की भी मजबूरी थी। एक के बाद दूसरी शादी बच्ची को माँ ना दे सके। कोई हमदर्द शरीफ खानदानी औरत ही इनकी ज़रूरत थी। बच्चों की माँ जो अपने बच्चों की खातिर घर बसाए, इनकी बेटी को मोहब्बत है। और ये बेहतर फैसला ज़किया आपा की कोशिश से पायदक मिल तक पहुँचा। हुम्मा का डर और अंदेशा भी गलत निकला। अशफाक बेहद नरम दिल, नरम गुफ्तार, खुश मिजाज इंसान थे। इन्हें हुम्मा से हमदर्दी हो रही थी। कम उम्री में ही इस संगीन हालात का जो जवान मर्दी से मुकाबला किया था, बहुत सोच समझ कर तहकीक के बाद उन्होंने इसकी तरफ से अदालत का रुख किया था। इसके हक में इसकी माँ ने ज़्यादा मालूमात पहुँचाई थी। इन्हीं की मदद और ताउन से बच्चे हुमा को मिले। उम्मा अहमद की माँ के अलावा अशफाक की ममनून एहसान थी। बहरहाल कोशिश तो अशफाक ने की थी। इस घर में मोहब्बत थी, इत्तफाक और तहफ़्फ़ुज़। अशफाक उम्मा से काफ़ी बड़े थे, इसलिए वो इससे किसी बच्चे की तरह समझते थे। बड़ा मुशफ़िक़ाना बर्ताव था इसके साथ। वो अक्सर इसको आराम की ताकीद करते, लेट जाओ, सो जाओ, आराम करो। नौकरों की वजह से इसको कुछ करना ना पड़ता। बच्चे भी खुशी के साथ हिले जुले रहते। नौकर इनके सब काम करते। हुमा को ज़हनी साफ भी जिस्मानी आराम मिला। नफरतें दूर हुई। दोनों बच्चे स्कूल जाने लगे। बड़ी आपा भी हुमा का ख्याल रखती थी। ज़ोरा अपने मियाँ के साथ आ जाती। घर में गहमा गहमा हो जाती। किसी ने भी अमर के बारे में कोई सवाल ना किया। यूँ लगता था कि वो हमेशा से वहीं रहती है। इशफाक जब अफशी को
کہیں لے کر جاتے، ہما کے بچے بھی ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ان کے لیے افشی نے خود اپنے کھلونوں کے ڈھیر کر دیے۔ اشفاق بھی بہت سے کھلونے لے آئے۔ افشی ہما کے ساتھ ساتھ لگی رہتی، غرض یہ کہ سکھ تھا اور راوی چین ہی چین لکھنا تھا۔ اس گھر سے ان لوگوں نے سے اتنا کچھ مل گیا کہ اب وہ پرانے فیصلے پر نادم ہو جاتی۔ کاش خالہ کی بات مان لیتی ہوتی۔ عمر ذرا سی ہی ہوتی ہے، زیادہ تھی، باقی محبت اور اعتبار، قدر اور رواداری میں اشفاق نے کہیں کمی نہیں کی۔ جب وہ ان کے ساتھ ان کی قیمتی آرام دہ گاڑی میں کہیں جاتی ہے، عمر کی تنزیہ باتیں یاد کر کے اسے بے چین کر دیتی ہے۔ صحیح ہونا تھا تو پہلے کیوں نہیں کو ہوا، کاش کوئی پچھلا زمانہ واپس لا سکتا تو وہ احمد کو مسترد کر کے اشفاق کی بن جاتی، لیکن ذہن میں ایک سوال کل بلاتا ہمت نہ ہوئی کہ زبان تک لائے۔ کافی عرصے کے بعد جب اس کے قدم خاصے مضبوط ہو گئے تو اس نے اشفاق کو ایک پیارا سا بیٹا بھی دے دیا۔ اشفاق کی محبت اس کو حاصل ہو گئی تھی، اس کے ذہن سے سوال نکل کر زبان پر آ ہی گیا۔ اشفاق ایک بات پوچھنی ہے، آپ برا نہ مانے تو۔ آپ پوچھو، تم تو کچھ سوال کرتی ہی نہیں، ہاں بس جی ہاں کرتی ہو۔ اشفاق بڑی اشتیاق سے پوچھ رہے تھے، ان کی خواہش اور کوشش تھی کہ وہ ان سے بے تکلف ہو کر باتیں کرے، اس کے ذہن پر جو غبار ہے وہ کس طرح صاف ہو۔ پچھلی زندگی اگر بھول بھال نہیں سکتی تو کم سے کم اس کی یاد سے لاپرواہ بے نیاز ہو جائے۔ اکثر انہوں نے نوٹ کیا تھا کہ وہ یکلک گم سم اور اداس ہو جاتی ہے، یقیناً کوئی تکلیف دہ بات یاد آ جاتی ہوگی۔ انہوں نے کئی بار اس نے کہا، میرا تمہارا اعتبار کا رشتہ ہے، تم اپنی ہر بات مجھے کہہ سکتی ہو۔ اپنا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اندر کے رازوں میں کسی کو اپنے شریک کرے۔ تم تو میری شریک زندگی ہو، میرے بچوں کی ماں اور میری خالہ کی بیٹی تو ہو ہی، اس لحاظ سے میری تم سے دوستی بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے رویے سے بہت خوش اور مطمئن تھی۔ اس نے ان کی بیٹی کو بہت بڑی محبت اور خلوص سے اپنایا تھا، گھر کے معاملات میں ذمہ داری سے دخل دیتی تھی، نوکروں کی عزت کرتی تھی، ان کا ہاتھ بٹاتی تھی، کاموں میں بڑی آپا کی تو پوری ذمہ داری سنبھالی ہوئی تھی۔ وہ آپ کی پہلی بیگم تو سنا ہے کہ شاید زندہ ہے، یعنی کہ ہو سکتا ہے زندہ ہو وہ کل آ گئی، تو پھر اگر وہ آ گئی تو کیا ہوگا؟ اس سوال بھی دراصل اشفاق کے دیے گئے اعتماد کا حصہ تھا۔ ہما بہادر ہو گئی تھی، پرانی کی عادتیں لابلی پن، ہنستے ہوئے بات کرنا پھر سے لوٹ رہی تھی۔ اگر آ گئی کیا مطلب ہے؟ آ چکی ہیں؟ اشفاق کا اطمینان میں بے فکری اور ہما کا ہاتھ تھام کر بڑی آپا کی طرف مڑے، وہ مسکرا رہی تھی، ہاں بھائی آ گئی ہیں، اور کیا سننا ہے؟ ہائے اللہ، میں پھر میرا کیا ہوگا؟ اور انہیں صورت بنا کر انہیں دیکھنے لگی، پھر وہی دربدر بیچارگی، ابھی بتاتا ہوں کیا ہوگا، مل لو ان سے، ابھی ملوا دیتا ہوں، او ہو بھائی آؤ۔ اسے کشمکش میں مبتلا دیکھ کر بازو سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے لے کر چلے، وہ یکلک خوفزدہ ہوگی، اب یہ مجھے ماریں گے۔ بے خوفی کا سوال کرنے پر وہ گھبرا گئی، پھر اشفاق کے چہرے پر کوئی تنگی نہ تھی، مسکراہٹ روکنے کی کوشش میں لب بھینچے ہوئے تھے۔ کچھ اطمینان ہوا۔ آپ مردوں کی یہی تو عادت، کہتے کہتے رک گئی، مردوں کا کیا بھروسہ، وقت پر عقل آ گئی، جملہ پورا کیا ہوتا تو وہ ہنسنا آ رہی ہوتی، بالکل بھول سکتی تھی کہ یہ احمر ہے، وہی احمر ہے، تندخو، بد مزاج، غصیلا، جنونی، مگر اس وقت تو بے حد خوش مزاج اور محبت سے لبریز شوہر تھا۔ کس قدر خوش تھی وہ! میری اور اماں کی نمازیں، دعائیں اور اماں کے وظیفے احمر کو بدل چکے ہیں۔ وہ اسی خوشی کے ترنگ میں اس کے کسی مطالبے پر اس نے ہنستے ہنستے کہہ دیا تھا، مردوں کی یہی تو عادت ہوتی ہے، انگلی پکڑتے مونچا پکڑتے ہیں اور پھر قیامت آ گئی۔ بستر سے نیچے اترا، غضبناک ہو کر اس میں حملہ آور ہو، سارا منظر یک تک تبدیل ہو گیا، رنگ، لہجہ، آنکھوں کے شعلے کہیں اور تھے، اور آواز میں کسی جنگلی کے درندے کی گراہٹ سے، بتا کتنے مردوں کو جانتی ہے تو کس کس مرد کی عادتیں دیکھی ہیں، بول کون ہے تجھ سے اتنا نزدیک؟ وہ اسے دیوانہ وار سوال کر رہا تھا۔ اماں کی جان نکلی جا رہی تھی، کس طرح اس کے جنگل سے آزاد ہو کر بھاگی۔ اماں کی مائتلے نے وہاں بھی بھرا ہوا آ گیا اور ماں کی چیخوں پکار کی پرواہ کے بغیر سے چھوٹی سختی سے مضبوطی سے جنگل میں جکڑ لی، اس کے بالوں کی جڑیں اکھڑنے لگی تھی، اذیت سے چہرہ نیلا پڑنے لگا۔ اماں بیٹے کے تھپڑ رسید کر رہی تھی، چیخ رہی تھی، مگر وہ اس کو چوٹی سے پکڑ کے کھینچ جاتا۔ شرم و حیا کے منافی وہ سوال اس کی پاک دامنی پر حملہ، بتاؤ مجھ سے زیادہ کون؟ وہ نیم مردہ ہو کر لڑکھڑا رہی تھی۔ تب اماں کے نوچنے کسوٹنے پر اس نے اس کو چھوڑ دیا، یہ بالکل زندگی سے خالی تھی۔ ان لفظ کہنے پر مرد کو بڑی مہارت ہوتی ہے نا۔ اماں سر پکڑ کر روئی، پھر بیٹے کے طاقوں میں باہر نکلی، مگر وہ بڑے سکون سے چلتا ہوا اپنے کمرے میں جا کر اس پہ تاپک اس طرح لیٹ ہو چکا تھا جیسے کوئی نئی بات ہوئی نہ ہو، بالکل نارمل۔ تمام گزرے ہوئے مناظر اس کے ذہن میں کسی فلم کی سین کی طرح چلنے لگے۔ اس رات وہ یک بیک خوفزدہ اور بے بسی کے اس مقام تک پہنچ گئی تھی کہ جہاں سے واپسی کا راستہ نہ تھا، مگر پھر فوراً آزادی کے انجانے احساس نے نہ جانے کتنی وقت بحال کر دی کہ نہ رات کا اندھیرا رہا، نہ گھر سے نکلنے کا خوف۔ اب وہ بہت طاقت حاصل کر چکی تھی اور اشفاق اسے کھینچے لے جا رہے تھے، پتہ نہیں کتنی زور سے ماریں گے۔ خدشہ ہوا، سر پر ہاتھ رکھ لیا، مار سے بچنے کے لیے کمزور مدافعت کے طور پر، مگر یہ کیا! وہ اسے قدم آدم آئینے کے سامنے لے کر جا کر کہہ رہے تھے، دیکھو بھائی، ان سے ملو، یہ ہے میری بیگم ہما سلطانہ، زندہ سلامت، ماشاءاللہ۔ شرارت لہجے میں تھی، پسند آئی۔ آئینے میں خود کو دیکھ کر کسیانی ہو کر اس نے بڑی آپا کو دیکھا، وہ منہ پر ہاتھ رکھ کے ہنس رہی تھی، یہی ہے میری بیگم، پہلی بھی آخری بھی، ماشاءاللہ ہما سلطانہ صاحبہ۔ مگر آپ تو ہکلا گئی۔ پھر بیک وقت کتنے لوگ کمرے میں آگے، زہرا، اس کا شوہر، ذکی آپا، ان کے بچے، افشی، اصفر، رانا، ہما کے بچے، سب کو بڑی آپا اس معاملے میں آگاہ کری تھی۔ سب ایک ساتھ تالیاں بجانے لگے اور ہنسنے لگے۔ زہرا نے اس کے کان میں سرگوشی کی، تمہیں تو چھپا کے رکھا ہے، اس لیے ذکی آپا اسی کو اپنی بھابھی بنانے پر تلی ہوئی تھی، آج تک کسی نے بتایا ہی نہیں۔
جب وہ خفکی سے اپنا منہ سجائے پھلائے کمرے سے جانے لگی تو سب ہنس رہے تھے۔ غصہ اور خسیانہ پن کمرے کے دروازے پر کتنے ہی بازو اس کے اپنے سار میں لے چکے تھے۔ اشفاق کی گرفت سب سے زیادہ نرم اور گرم اور مضبوط تھی۔ انہی کا کہکا سب سے بلند تھا۔ سب نے اسے خوب بے وقوف بنایا تھا۔ اشفاق کو پہلی بیگم اما سلطانہ ہی تھی۔ اب وہ کسیانی ہو کر ہنسنے کا تو حق رکھتی تھی۔ کبھی معلوم ہی نہیں کیا نام کی مناسبت واہ اچھا لطیفہ تھا، مگر اب وہ خوش اور مطمئن تھی۔ اس کے بچوں کا مستقبل محفوظ تھا۔ افشی کو اس نے پورے خلوص اور محبت سے اپنی بیٹی بنایا تھا۔ بڑی بیٹی افشی خوش تھی کہ اسے اس کی اصل ماں مل گئی تھی۔ اما سلطانہ جو زمانے کے سرد و گرم تجربات کی بھٹی میں تپ کر کندن بن چکی تھی، وہ اللہ کی شکر گزار تھی جس نے اس کی آزمائش کے بعد اس کے صبر کا بہت بڑا اجر دیا تھا۔ اشفاق کی محبت، گھر کا سکون، تحفظ و شفاق کی ممنون تھی، جو اس کی مجبوریوں کو اپنی محبت بنا کر بے حد خوش اور مطمئن تھی۔ وہ پہلی اور آخری بیوی نہیں، آخری محبت بھی تھی۔ ناول کا نام ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے، تو آپ وہاں سے ناول کا نام پڑھ سکتے ہیں۔